اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد الامین وخاتم النبیین لا نبی بعدی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام سامعین و ناظرین بھی حمدی سبحانہ و تعالی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی قادیانی اور مرزائی توحید۔ تو جو پچھلا پارٹ تھا اس کے اندر ہم نے مرزا قادیانی کی نام نہاد توحید دیکھی تھی، جس میں مرزا قادیانی نے توحید کے نام پر جو مشرکانہ عقائد کی بھرمار مچائی تھی، تو ان کو ہم نے کور کیا تھا حوالہ جات کی روشنی میں۔ اور آج ہم مرزا انجینئر کے متعلق ایسے ہی بات کریں گے، اور مرزا انجینئر کی جو نام نہاد توحید ہے جس کے اندر شرک شرک بھرا ہوا ہے، اس کو آج ہم دیکھیں گے۔ اور جو سمجھنے اور دیکھنے والے ہیں وہ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ آج مرزا انجینئر کا جو مشرکانہ عقیدہ ہے منی خدا والا، اس پر آج انشاءاللہ تفصیلاً بات ہوگی، اور یہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو ادھر ہم جو مرزا قادیانی کے حوالہ جات ہیں وہ بھی ہم کور کریں گے۔ تو بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، یعنی کہ ختم نبوت فورم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی پر کلک کر کر جو مستقبل کے جو نوٹیفیکیشنز ان کو آپ آن کر لیں۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ جو مرزا قادیانی تھا وہ انتہائی خبیث تھا، بلکہ ہے، اور اس جیسا خبیث شاید روئے زمین پر، یا آپ کہہ لیں اس پوری کائنات میں نہ ملے۔ لیکن مرزا انجینئر وہ خبیث ہے جو ہر طرح سے مرزا قادیانی کو ٹکر دینے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے گندی زبان ہو، چاہے علماء کے خلاف بولنا ہو، چاہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کرنا ہو، چاہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرنا ہو۔ تو جو مرزا انجینئر ہے وہ ٹف ٹائم دیے ہوئے ہیں مرزا قادیانی کو، اور بڑی ٹکا کر جو ہے نا ان کی آپس میں کمپٹیشن لگا ہوا ہے۔ تو خیر یہ مختصر سا میں نے آپ لوگوں کو ان دونوں کے درمیان جو موازنہ تھا وہ پیش کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں مرزا انجینئر کی۔ مرزا انجینئر خود کو بڑا منہ پھٹ آدمی کہتا ہے، اور جیسے کہ ہمارے علماء اور بزرگ فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ آدمی جب پھسلتا ہے تو زبان کے ذریعے سے پھسلتا ہے، اور زبان کے جو ضربیں ہوتی ہیں، زبان کی جو مار ہوتی ہے، وہ تلوار کی ضربوں سے، تلوار کی مار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو مرزا قادیانی ہے اس نے بھی زبان کا کھیل کھیلا ہے، لفظوں کا کھیل کھیلا ہے، اور اسلام کے خلاف وہ اس نے محاذ کھولے ہیں کہ کیا کہنے۔ اور مرزا قادیانی کے ہی نقش قدم پر چلتے ہوئے مرزا انجینئر وہی حرکتیں کر رہا ہے جو مرزا قادیانی نے کی ہیں۔ مرزا قادیانی نے سب سے پہلے جو آپ کہہ لیں اسلام کی بنیادی عقیدوں پر جو ڈاکہ مارا تھا، وہ اس نے توحید پر مارا تھا۔ اور مرزا قادیانی نے خود کو جو ہے نا معاذ اللہ خدا تک کا درجہ دے دیا تھا، بلکہ معاذ اللہ
اس نے ایسی ایسی گستاخیاں کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں، جو ہم پچھلے پارٹ میں کور کر چکے ہیں۔ اور اب دیکھ لیں کہ جو مرزا انجینئر ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس پر ہاتھ مار رہا ہے، اور مرزا انجینئر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بہتان عظیم باندھ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جنتیوں کو جنت میں منی خدا بنا دے گا، اور انہیں جو ہے کن فیکون کی طاقت دے دے گا، اور جنتی جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ اب دیکھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، نہ اللہ سے بڑا کوئی خدا ہے، نہ اللہ سے کوئی چھوٹا خدا ہے۔ اللہ واحد ہے، لا شریک لہ ہے۔ اور اللہ کی جو ایک صفت خاص ہے، طاقت خاص ہے کن فیکون کی، وہ صرف اللہ تک ہی محدود ہے اور مخصوص ہے۔ اللہ یہ طاقت کسی کو نہیں دینے والا، نہ عنایت کرے گا۔ اور تیسری بات کہ جنتی اپنی مرضی کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جنتی جو بھی ہوں گے وہ ہر لحاظ سے، ہر صورت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہوں گے۔ وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جورسڈکشن سے جو ہے نا باہر نہیں جائیں گے۔ جنتی جو ہوں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جورسڈکشن سے باہر نہیں جائیں گے، اور نہ جا سکتے ہیں، اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایسی کھلی اجازت دے گا۔ تو اب ہم بات آگے بڑھانا شروع کرتے ہیں، اور مرزا انجینئر کی کلپ ہم باری باری جو 2-3 ہیں اس کے منی خدا کے عقیدے کے متعلق وہ ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلا جو کلپ ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جو کہ مرزا انجینئر کے لیکچر نمبر 27 سے ہیں۔ اور مجھے شرم دلانے والوں سے گزارش ہے، شرم دلوانی نا مجھے، تو اوپر آؤ، لنک دیا ہوا میں نے، اوپر آ کے مجھے فیس ٹو فیس آ کر جو ہے نا شرم دلاؤ۔ اچھا، اب جو ہے نا مرزا انجینئر کے ہم کلپس دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلا جو کلپ ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، اسکرین شیئر کر کے۔ کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے، اور کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی۔ اچھا، خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی، جنتی کو آئے گی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے، پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے۔ ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، اور 60 سال کے بھی دن رات بھی نکال دے، سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو مرزا انجینئر ہے اس نے گستاخیاں کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان مبارک میں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو پہلا کلپ ہو گیا۔
اس کلپ کو اب ہم دوبارہ سنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی میں آپ لوگوں کو اس کی جو گستاخی ہے وہ گنواتا ہوں ساتھ میں۔ دوبارہ سے یہ کلپ سنتے ہیں۔ پہلی گستاخی اس کی جو اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آفر دے رہا ہے کہ 60 سال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کر لو، تو اس کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ جنتیوں کو منی خدا بنا دے گا، بلکہ اس نے کہا ہے تمہیں منی خدا بنا دے گا۔ یعنی یہ نہ صرف جو ہے نا اپنے چھوکروں کو یہاں پر مرزا انجینئر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم منی خدا بنو گے، بلکہ جب تم جنت میں جاؤ گے، یعنی یہ معاذ اللہ اپنے چھوکروں کو جو ہے اس دنیا میں ہی بشارت دے رہا ہے جنت کی۔ یعنی ایک طرح سے یہاں پر آپ کو مرزا انجینئر کا جو دعوی نبوت ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ دوبارہ سے سنیں، کہہ رہا تمہیں منی خدا بنا دے گا۔ دوبارہ سے سنیں اس کو ذرا۔ سن لیا آپ لوگوں نے، تمہیں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ مرزا قادیانی والی حرکتیں کر رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بہتان عظیم باندھ رہا ہے، توحید میں یہ تحریف کر رہا ہے، حد نہیں پار کر رہا ہے یہ خبیث انسان۔ مزید اس کی بکواس سنیں۔ اب دیکھ لیں، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو اپنی کوالٹی ہے کن فیکون، جو کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک ہی مخصوص ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تک ہی مخصوص ہیں، تو یہ مرزا انجینئر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی یہ طاقت جو ہے وہ جنتیوں کو دے دے گا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں پر ضمیر کانی بھائی موجود ہیں، ان کو میں اسٹریم میں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضمیر کانی بھائی کیا آپ موجود ہیں یہاں پر؟ ضمیر کانی بھائی کیا آپ موجود ہیں یہاں پر؟ آڈیو میں آواز نہیں ہے تو میں ذرا دوبارہ سے کرتا ہوں، 1 منٹ دیں میں ذرا سیٹنگ سے ایڈجسٹ کر لوں۔
اچھا میں دوبارہ سے یہ کر رہا ہوں، اگر آواز آپ لوگوں کو آئے ویڈیو کی تو بتا دیجیے گا، نہ آئے تب بھی آپ لوگ بتا دیجیے گا. یہ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں. کیا ویڈیو کے بھی آواز آئی ہے؟ کمنٹ کر کے بتا دیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کمنٹ کر کر آپ بتا دیں کیا آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو. جی دوبارہ سے میں ٹرائی کرتا ہوں فل اسکرین سے، شاید آواز آ جائے. یہ ہے انٹائر اسکرین، اور اب سنیے گا. کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا. جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. کیا بھی آواز آئی ہے؟ کیا بھی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کمنٹ کر کے بتا دیں. دوبارہ سے پلے کی ہے. جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی. خدا کی کوالٹی اس میں موت کبھی نہیں آنی. جنتی کو آئے گی. اس میں حدیث ہے جنتیوں کو موت. صحیح ٹھیک ہے. اب دوبارہ سے جو ہے نا سنتے اس منحوس کی یہ ویڈیو اور اس کی ٹھکائی کرتے ہیں. اچھا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے یہ خبتی کا بچہ، اور جو گستاخی ہیں بڑی غلیظ قسم کی گستاخی ہیں. دوبارہ سے سنیں اور میں ساتھ ساتھ تبصرہ کروں گا کہ کون کون سی اس نے بھی گستاخی کی ہے. پہلی اس کی گستاخی کریں. ہاں پہلے آپ لوگ مرزا انجینئر کی شان میں گستاخی کر لیں ذرا، پھر مرزا انجینئر کی گستاخی کر دکھاتے ہیں. ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا. جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی. اچھا خدا اب اس نے دو گستاخیاں کی ہیں. پہلی گستاخی اس نے یہ کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ 60 سال کی عبادت کے عوض اس کے بدلے جنتیوں کو جو ہے نا، بلکہ تمہیں منی خدا بنا دے گا. یعنی کہ مرزا انجینئر کے چھوکرے جو ہیں وہ بقول مرزا انجینئر جنتی ہیں، اور جنت میں جا کر یہ معاذ اللہ منی خدا بن جائیں گے. اس نے کہا تمہیں منی خدا بنا دے گا، اور کن کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے؟ اپنے چھوکروں کے سامنے یہ مرزا انجینئر. یہ ہوگی اس کی پہلی گستاخی. سی پہلی گستاخی کے اندر 2-3 گستاخیاں آ گئی ہیں. اب اگلی گستاخی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں یہ کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوالٹی ہے کن فیکون. اب جنتی جو ہیں جو چاہے وہ ہو جائے گا. یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے، قرآن کی آیات کے خلاف ہے کہ جنتی جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں قرآن کے اندر. اور ثبوت کے طور پر سورہ فصلت کی آیت مبارکہ بھی میں پیش کر دوں گا آگے اس کے رد میں، مرزا انجینئر کی اس بات کے رد میں. اس کے علاوہ جو پہلے اس نے بات کی تھی 60 سال کی عبادت، تو یہ بھی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کی نص کے خلاف جا رہی ہے یہ بات، اور گستاخی ہے مرزا انجینئر کی. اب مزید اس کی ابھی جو بکواس ہے مرزا انجینئر کی وہ سنتے ہیں اس کلپ کے اندر. اور اس کلپ دکھانے کے بعد میں مرزا قادیانی کی جو
حوالے ہوں گے 2-3 وہ رکھوں گا، پھر بعد میں مرزا انجینئر کی جو دوسری کلپ ہے منی خدا کے متعلق، منی خدا کے دفاع میں، وہ میں رکھوں گا۔ باقی کوالٹیوں سے موت کبھی نہیں آنی، جنتی کو آئے گی وہ ہو جاتی، تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی۔ اچھا، خدا کی کوالٹیوں سے موت کبھی نہیں آنی، جنتی کو آئے گی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں پر مرزا انجینئر کہہ رہا ہے کہ جنتی جو ہوں گے، جنتیوں کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور معاذ اللہ یہ جنتیوں کی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیات اقدس سے تشبیہ دے رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الاول ہے، الآخر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد کوئی نہیں ہے۔ اور جنتی جو ہوں گے جنت میں، وہ موت چکھ کر جائیں گے۔ قرآن کی آیات کا مفہوم ہے کہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں ایک نیک بندے کے پاس جس نے آگے جنت میں جانا ہوتا ہے، تو فرشتے اس کے ساتھ جو ہیں بڑا نرمی والا معاملہ کرتے ہیں۔ قرآن کی آیات کا جو مفہوم ہے وہ میں بتا رہا ہوں، یعنی جنتی کو موت آنی ہے، اور جنتیوں میں سب سے اعلیٰ ترین جو درجہ ہے وہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، اور انبیاء علیہم السلام تک موت سے محفوظ نہیں رہے، انہوں نے بھی موت چکھی ہے، لیکن انبیاء علیہم لیکن انبیاء علیہم السلام کی جو موت ہے وہ عام انسانوں کی موت سے قدرے مختلف ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اپنی وفات، اپنے وصال کے بعد بھی اپنی قبور مبارکہ میں حیات ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے وصال کے بعد اپنی قبور مقدسات میں حیات ہوتے ہیں۔ خیر، اب چونکہ جنتیوں میں سب سے جو اعلیٰ ترین جو درجات ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کے ہیں، تو انبیاء علیہم السلام نے بھی موت کو چکھا ہوا ہے، تو پھر معاذ اللہ یہ انبیاء علیہم السلام پر بھی بہتان لگا رہا ہے منی خدا ہونے کا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ انبیاء علیہم السلام جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید سے روشناس کروایا ہے، جنہوں نے اللہ کی توحید سے روشناس کروایا ہے، یہ ان پر شرک کا بہتان لگا رہا ہے مرزا انجینئر۔ اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ اب آپ اس کی بکواس سنتے ہیں۔ جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے، ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ یعنی مرزا انجینئر کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں اس دنیا میں حرام ہیں وہ جنت میں حلال ہو جائیں گی، یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے معاذ اللہ کہ دنیا میں چوری، ڈکیتی، زنا اور اس طرح کی جو تمام گناہ ہیں، قباحتیں ہیں، وہ جنت میں جا کر حلال ہو جائیں گی۔ لفظوں کا کھیل ہے، بس ذرا سا غور کرنے کی دیر ہے۔ اور یہ دل ول ٹی وی صاحب جو ہیں
جناب آپ اوپر تشریف لائیں، اوپر تشریف لائیں. میں آپ کو بلاک کر رہا ہوں، پھر بعد میں آپ روئیے گا نہیں کہ آپ کو بلاک کیوں کیا. جاہل کہنے نا تو آ کے فیس ٹو فیس کہتے ہیں، نیچے بیٹھ کر نہیں کہتے. اچھا اپنا مزید مرزا انجینئر کی یہ بکواس سن کر جو ہے نا ضمیر قادیانی بھائی کے کمنٹس لیتے ہیں. جی اپنا یعنی بھائی ویٹ، جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، وہ 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی. سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے. اس حوالے سے تو سن لیا آپ لوگوں نے مرزا انجینئر کا یہ فتویٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری خدا بنانے والا ہے، جنتیوں کو معاذ اللہ، اور کہہ رہا آپ لوگوں کو بنانے والا ہے. یعنی مرزا انجینئر کے جو چھوکرے ہیں ان کو تو اس دنیا میں بشارت مل گئی ہے کہ جنت میں جائیں گے اور جنت میں جا کے منی خدا بن جائیں گے. استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ہاں جو اس نے آخر میں ایک بکواس کی ہے کہ کہ آخرت کی زندگی جو ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اس طرح ہے کہ پانی میں انگلی ڈبو تو جو انگلی کو جو پانی لگے گا وہ اس دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اب اس انی دیکھو کون سمجھائے کہ سمندر چاہے جتنا مرضی وسیع ہو اس کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، وہ بھی لمیٹیڈ ہے. اور سمندر کی مثال جو ہے وہ آخرت کی زندگی کے ساتھ جو مثال ہے وہ بنتی ہی نہیں. یعنی جو اس کا اپنا قضیہ ہے مرزا انجینئر کا منی خدا والا، وہ خود فلاپ ہو رہا ہے اس کے اپنی آخری چول کی وجہ سے. اور جو یہ کلپ سنائی ہے یہ مرزا انجینئر کے لیکچر نمبر 27 سے لیا گیا ہوا کلپ ہے یہ. خیر جی ضمیر قادیانی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت چاہتا میں آپ کو پہلے میوٹ کیا تھا اس کے لیے. جی ضمیر قادیانی بھائی، ضمیر قادیانی بھائی بات کریں. اچھا اسامہ بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے پوری، بہت کم آواز آ رہی ہے، یا دور ہے آپ؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ واضح نہیں ہے نا، تھوڑی سی مائک پاس رکھیں. میں تھوڑا ہلکا بول رہا ہوں تو زیادہ میں اونچا نہیں بول سکتا. ٹھیک ہو گیا. جی آپ نے کوئی بات کرنی ہو مرزا انجینئر کے متعلق پھر بعد میں مرزا قادیانی کے حوالے کھولتا ہوں. میں یہ پتہ کرنا چاہتا تھا نا کہ یہ کہتا ہے کہ آپ منی گارڈ بن جائیں گے، تو یہ جو اس نے منی گارڈ بنانے کی فیکٹری بنائی ہوئی ہے ادھر جیلم میں، تو کیا یہ اپنا یہ خود کیا ہے؟ کیا یہ خود بھی منی خدا ہے؟ کیا بلا ہے یہ کہ مرزا محمد علی وہ جو تھا نا اپنا ایران کا باؤلہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا نام بھی مرزا محمد علی تھا، تو کہ یہ اس کا اتار تو نہیں ادھر آ گیا؟ اور یہ جو اس کے چھوکرے ہیں، یہ جو اس کے ہواری ہیں، یہ ہر کسی کو کہتے پھرتے ہیں کہ آئیں جی اور آ کر منی گارڈ بن جائیں. تو یہ سلسلہ اس نے شروع کب سے کیا ہے، کیسے کیا ہے، اور کون سے حاجوج ماجوج اس کے مددگار ہیں، اور کس طرح یہ اپنا منی گارڈ بناتا ہے؟ کیا کوئی پتھر وغیرہ رکھے ہوئے اس نے، یا وہ جو کس طرح کی یہ مورتی بناتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور دوسرا ان کی یہ پوجا پاٹ کیسے ہے ان کی؟ مرزائیوں قادیانی کے تو ہم جانتے ہیں نا وہ کس طرح وہ، یعنی کہ اس کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے
یہ جلد 92 میں صفحہ 122 ہے یا 23 ہے کہ کیسے کرنی ہے پوجا. تو یہ پتہ نہیں کیسے پوجا کرتے ہیں. اور تو کیا مرزا جونیئر جیل میں جو ہے یہ منی گارڈ ہے اپنے، یہ جو اس کے اپنے یہ ہواری ہیں، اس کے جو چھوکرے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں ان کے. تو یہ میں پتہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ کون سی پوزیشن میں منی گارڈ بناتا ہے، اس کی اپنی سٹیٹس کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ یہ اپنی حیثیت یہی ہے کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے. اور آپ نے سنا نہیں ابھی کہ اس نے متعدد مرتبہ ریپیٹ کی ہے بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے آپ لوگوں کو منی خدا بنا دے گا. اس کو کہاں سے خبر ملی؟ کس نے بتایا؟ تو یہی بات سمجھ آ رہی نا ہمیں کہ اس نے جو بھی بات کی ابھی یہ، تو اس کو یہ یہاں پر وہی اپنے پر اترنے کا دعویٰ کر رہا ہے انڈائریکٹلی، کہ معاذ اللہ اس کو وہی ہوئی ہے اور وہی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ جنت میں جو ہیں جنتی جو ہیں وہ منی خدا بنا دیے جائیں گے. دعوی نبوت اس کا سراسر یہاں پر سامنے آ رہا ہے کھل کر. اب میں یہاں پر حوالے کھولتا ہوں مرزا قادیانی کے، اور جو اس کا دعویٰ ہے مرزا قادیانی کا وہ میں دکھاتا ہوں کہ بقول اس کے مرزا قادیانی کے جو خدائی صفات ہیں وہ مخلوق میں آ سکتی ہیں عبادت کے بدلے میں. یہی بات مرزا انجینئر نے کیا کہ اللہ کی 60 سال یا 5 سال عبادت کر لو، اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں جو ہے نا جنتیوں کو منی خدا بنا دے گا معاذ اللہ. یہ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں اور آپ لوگ بھی دیکھیں حوالہ. اچھا یہ ہے مرزا قادیانی کی کتاب ہے اعجاز المسیح صفحہ 91، اور اس صفحے کے آخر میں لکھا ہوا ہے، یعنی مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ ایک عابد کامل کو اللہ کہ ایک عابد کامل کو اللہ رب العالمین کی صفات عطا کی جاتی ہیں جب وہ فانی فی اللہ عابدوں میں شامل ہو جائے. دوبارہ سے صفحہ 91 کا آخر اور صفحہ 92 کا شروع، کتاب اعجاز المسیح، کہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ ایک عابد کامل کو اللہ رب العالمین کی صفات عطا کی جاتی ہیں جب وہ فانی فی اللہ عابدوں میں شامل ہو جائے. دیکھ لیں آپ کہ مرزا قادیانی وہی دعوے کر رہا ہے جو بھی دعوے مرزا انجینئر کر رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کر لو، اس کے بدلے جو اللہ کی طاقتیں ہیں وہ اللہ جو ہے مخلوق کو عطا کر دے گا. استغفر اللہ. دیکھ لیا آپ لوگوں نے کس طرح کے گھٹیا یا دعویٰ جات ہیں مرزا قادیانی کے. اس کے علاوہ بھی مزید ایک دو حوالے ہیں، وہ میں بعد میں دکھاؤں گا. اور جو مرزا انجینئر کی جو اگلی کلپ ہے وہ میں دکھاؤں گا. اور اس سے پہلے ایک مزید کے حوالہ ہے، یہ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں اور یہ دیکھ لیں آپ لوگ. یہ دیکھیں شیطانی خزائن جلد 22 صفحہ 108 حقیقت الوحی. یہاں پر پہلی لائن میں انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون. معاذ اللہ. یہاں پر لکھا ہوا مرزا قادیانی کی شیطانی وحی ہے، اس کے یعنی مرزا قادیانی کو شیطانی احتلام ہوا ہے کہ تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فی الفور ہو جاتی ہے، یعنی کن فیکون والی بات. دیکھ لیں یہی بات مرزا انجینئر نے کی ہے کہ جو جنتی ہوں گے ان کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فیکون کی طاقت دے دے گا.
دیکھ لیں آپ. اب مرزا انجینئر کا جو اگلا کلپ ہے وہ میں یہاں پر چلاتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اور اس کو میرے ساتھ سنیں. اور میں صرف وہ جو کلپ ہے جو میں چلانے جا رہا ہوں اس کو میں صرف ایک مرتبہ میں چلاؤں گا، اور پھر میں نے چلا کر آگے بات شروع کر دینی ہے مرزا قادیانی کے حوالے سے. علی بھائی آپ نے ویڈیو میں کہا تھا کہ جنت میں اللہ کو ایک منی خدا بنا، ہمیں ایک مفتی نے اس عقیدے کو باطل کر دیا. یار علی بھائی آپ نے ویڈیو میں کہا تھا کہ جنت میں اللہ کو ایک منی خدا بنا، ہمیں ایک منی خدا بنا دے گا. ایک مفتی نے اس عقیدے کو باطل کر دیا. یار پوری آپ کلپ تو سنیں. میں نے یہ بات کی تھی کہ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو کوالٹیز اللہ کی ہیں ان میں سے کئی کوالٹیز اللہ اپنی مخلوق کو دے گا. مثلا ہمیشہ کی زندگی یہ کس کی کوالٹی ہے؟ اللہ کی. اور جنت میں ہماری زندگی کیا ہوگی؟ ہمیشہ. کن فیکون یہ کس کی کوالٹی ہے؟ اور جنت میں ہم جو خواہش کریں گے وہ چیز ہمارے سامنے ہوگی انشاءاللہ. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. ان ساری چیزوں کا ذکر کے میں نے کہا تھا کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا ہم اللہ سے محبت کیوں کریں، اس نے تو ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہمیں پیدا کر کے. تو میں نے کہا تھا اس اللہ سے کیوں نہ محبت کریں جو اکیلا تھا اور اس نے اپنی خدائی صفات میں آپ کو بھی شامل کر لیا ہے خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ جنت کی زندگی میں. تو ایسے اللہ سے تو محبت کرنی چاہیے جس نے چند سالوں کی زندگی کے عوض ہمیشہ کے لیے آپ کو ایک مینی گاڈ بنا دیا ہے. گاڈ ان معنوں میں نہیں میں نے لیا تھا، میں نے کہا تھا خالق اور مخلوق کا فرق. اور جب وہ کہتا خالق اور مخلوق کا فرق تو پھر گاڈ الہ کے معنوں میں نہیں لے رہا بلکہ کوالٹیز کے معنوں میں لے رہا ہے. اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے. یہ فتویٰ حضرت یوسف پہ بھی لگتا ہے. سورہ یوسف میں جب وہ دو بندے آ کے خواب بیان کرتے ہیں تو حضرت یوسف کیا کہتے ہیں؟ تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا. 3-4 دفعہ رب کا لفظ آیا ہے بادشاہ کے لیے. تو حضرت یوسف نے کیوں کہا؟ حضرت یوسف کو نہیں پتا تھا کہ اس کا رب کون ہے. تو وہاں پہ ترجمہ کرنے والے انہوں نے پھر بریکٹ میں لکھا ہے یہاں مراد لغت کے معنوں میں ہے، یعنی تمہارا پالنے والا، تمہارا آقا. وہ تمہارے ماں باپ کو بھی رب کہا گیا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا. تو یہ قرآن میں بھی ہے. سمیعا بصیرا سورہ ادہر کے سٹارٹ میں انسان کو کہا گیا. اور سمیع اور بصیر کس کی کوالٹیز ہیں؟ اللہ کی. سورہ توبہ کی آخری آیات میں کہا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی علیہ السلام مومنین کے حق میں رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. رؤوف اور رحیم کس کی کوالٹیز ہیں؟ اللہ کی. لیکن وہ الرؤوف الرحیم دی کے ساتھ کوالٹی وہی ہے، لیکن دی کے فرق سے یہ ہوتا ہے خالق اور مخلوق کا فرق. باقی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے اندر جو رؤوف ہے اس کا معنی اور ہے اور رسول اللہ والے رؤوف کا معنی اور ہے. نہیں، معنی ایک ہی ہے. اللہ سنتا دیکھتا ہے، ہم سنتے دیکھتے ہیں، معنی تو ایک ہے، لیکن اللہ کا سننا دیکھنا ان لمیٹڈ ہے اور اس کا ذاتی ہے، ہمارا عطائی ہے. تو یہ مرزا تو بھی آپ نے مرزا انجینئر کی یہ بکواسیات سن لی ہیں، اور مرزا انجینئر نے اپنے منی خدا کے عقیدے کی تعویلیں کی ہیں، اس کا دفاع کیا ہے، کفر کیا ہے، بکواس کی ہے. اور اسی طرح مرزا قادیانی بھی اپنے کن فیکون والے عقیدے کی تعویل کرے گا، اس کا دفاع کرے گا. اور جو محبت والی بات کی ہے مرزا انجینئر نے وہی بات مرزا قادیانی بھی کرتا ہوا آپ لوگوں کو دکھائی دے گا حوالے کے اندر، جو ابھی سے تھوڑی دیر بعد میں لگاؤں گا. اور یہ تو ذلیل انسان انبیاء علیہم السلام پر بھی چڑھ دوڑا، نہ صرف انبیاء علیہم السلام پر چڑھ دوڑا ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی میں سے یہ نقص نکال رہا ہے. یہ دو گستاخیاں اکٹھی ہیں. یہ رب کو لے کر نہ صرف رب کے لفظ کو لے کر یہ نہ صرف جو ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، بلکہ یہ ساتھ ساتھ اللہ کی جو وحی ہے اس کے اندر سے بھی نقص نکال رہا ہے یہ مرزا انجینئر. اور اسی طرح جو ہے نا جب اپنے اوپر بات آ جاتی تھی تو مرزا قادیانی بھی جو تھا وہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا. اور
پھر بعد میں تعویلیں کر کر جو ہے نا انبیاء علیہ السلام پر بہتان باندھتا تھا کہ دیکھو فلاں نبی نے بھی ایسا کیا ہے، فلاں نبی نے بھی ایسا کیا ہے، تو اگر مرزا قادیانی نے ایسا کر لیا تو کون سی کوئی بڑی بات ہو گئی، وہی حرکت یہ مرزا انجینئر نے کی ہے۔ ابھی بھی آپ لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی تو بس ہمارا کام آگے بات پہنچانا ہی ہے، سمجھو نہ سمجھو تم لوگوں کی مرضی ہے۔ اور جو اس نے کہا ہے کہ عطائی والی بات کی ہے اس نے، یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفات اپنی ہیں، خاص ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اللہ کی اپنی ہیں، اور مخلوق کی جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، نہ صرف لمیٹڈ ہیں بلکہ فنا ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، اور اللہ کی کوالٹیز کو کوئی فنا نہیں ہے، اللہ کی کوالٹیز کبھی فنا نہیں ہونے والی، بلکہ جو مخلوق کی کوالٹیز ہیں، مخلوق کی زندگی، مخلوق کا بولنا، مخلوق کا دیکھنا، مخلوق کا سننا، یہ تمام کوالٹیز جو عطائی ہیں مخلوق کے اندر، یہ ختم ہونے والی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وحی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، لیکن جو انسان کا لکھنا ہے، جو لکھائی ہے، وہ تھوڑی عرصے بعد ہی فنا ہو جاتی ہے۔ یہ فنا ہونے والی بات کھا گیا ہے۔ پہلی جو کلپ اس کا سنایا تھا ادھر بھی یہ موت کھا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا پہلی کلپ کے اندر کہ موت کبھی نہیں آنی، حالانکہ جنتی جو ہیں اس دنیا میں موت چکھ کر آگے جائیں گی۔ اب اس کلپ کے اندر بھی یہ موت لے کر ہی نہیں آیا کہ جو مخلوق ہے اس کی تمام کوالٹیز وہ فانی ہیں، موت کے ذریعے سے ختم کر دی جائیں گی، یا کسی حادثے کے ذریعے سے ختم ہو سکتی ہیں، یا کچھ کوالٹیز کے بغیر وہ پیدا ہو سکتی ہے مخلوق۔ مثال کے طور پر انسان اندھا بھی پیدا ہو سکتا ہے، گونگا بھی پیدا ہو سکتا ہے، بہرا بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے بلکہ کئی ایسے کیسز بھی ہیں کہ انسان بیک وقت اندھا، گونگا اور بہرا پیدا ہوا ہے۔ تاریخ میں ایسے آپ کو دسیوں کیسز مل جائیں گے۔ اللہ جس کو چاہے عطا کرے، جس کو نہ چاہے نہیں عطا کرتا، لیکن مرزا انجینئر نے تو سٹینڈرڈ اصول بنا دیا معاذ اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جنتی کو جو ہے نا منی خدا بنا دے گا۔ اگر مرزا انجینئر صرف ایک مرتبہ بھی کہتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک بندے کو منی خدا بنائے گا جنتی کیا اب اگر مرزا انجینئر صرف ایک مرتبہ بھی یہ کہہ دیتا کہ جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک بندے کو منی خدا بنائے گا، تب بھی یہ بات کرنے سے مرزا انجینئر کافر ہو جاتا اور مشرک ہو جاتا۔ لیکن اب تو اس نے حدیں پار کر دی ہیں اور مرزا انجینئر اپنی یہ باتیں کر کر تصدیق ہو چکا ہے، کافر اور مرتد سے بھی آگے بڑھ چکا ہے مرزا انجینئر۔ ابھی میں حوالہ دکھاتا ہوں مرزا قادیانی کا جو اس نے محبت والی بات حوالہ کیا ہے، اور پھر میں وہ حوالہ دکھا کر حبیب الرحمان بھائی کو اور فواد بھائی کو اسٹریم میں شامل کرتا ہوں۔ اچھا جی، حوالہ اور مرزا انجینئر اینڈ مرزا جونیئر جو بھی ہے منی خدا، ہاں جی حوالہ کھل گیا ہے، اسکرین شیئر۔ یہ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں۔ یہ ہے شیطانی خزائن جلد 21 صفحہ 123 براہین احمقیہ حصہ پنجم، اور اس کے آخر میں مرزا قادیانی لکھ رہا ہے
یعنی محبت الہی اس قدر اپنے اندر بھڑکاؤ کہ خود الہی رنگ اختیار کرو. کیا؟ خود الہی رنگ اختیار کرو. یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے کمال محبت کی یہی علامت ہے کہ محب میں ذلی طور پر الہی صفات پیدا ہو جائیں. یہ دیکھ لیں آپ لوگ، جو مرزا انجینئر بات کرا کہ اللہ کی صفات جو ہے مخلوق میں آ جائیں گی. استغفر اللہ. کوالٹی یعنی صفت، کن فیکون اللہ کی کوالٹی ہے جو کہ مخلوق میں آ جائے گی، یعنی مخلوق میں اللہ کی صفت آ جائے گی. اور یہی بات کی ہے مرزا قادیانی نے یہاں پر. استغفر اللہ، جو بات مرزا انجینئر کر کے گیا ہوا ہے. اور جب تک ایسا ظہور میں نہ آوے تب تک دعوی محبت جھوٹ ہے. محبت کاملہ کی مثال بہینہ لوہے کی ہے. لوہے کی وہ حالت ہے جب کہ وہ آگ میں ڈالا جائے اور اس قدر آگ اس میں اثر کرے کہ وہ خود آگ بن جائے. یہ دیکھیں، خدا کی کوالٹیز اس قدر آ جائیں مخلوق میں کہ وہ خود خدا بن جائے. یہ کہنا چاہ رہا ہے آگ کو لے کر یہ مرزا قادیانی. اب جس طرح سے مرزا انجینئر نے اپنے کن فیکون کی جس طرح مرزا انجینئر نے اپنے وہ منی خدا والے عقیدے کو بتایا ہے کہ خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ اس نے جو تعویل کیا ہے وہی تعویل یہاں پر مرزا قادیانی کر رہا ہے. صفحہ نمبر 124 ہے، 123 سے اگلا صفحہ. براہین احمقیہ حصہ پنجم اور شیطانی خزائن جلد 21. افسوس بعض نادانوں نے عبودیت کے اس تعلق کو جو ربوبیت کے ساتھ ہے، جس سے ذیلی طور پر صفات الہیہ بندے میں پیدا ہوتے ہیں، نہ سمجھ کر وہی بات خالق اور مخلوق کا فرق میری اس وحی من الشیطان پر اعتراض کیا ہے کہ انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون. یعنی تیری یہ بات ہے کہ جب تو ایک بات کو کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. یہ یلاش کا کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا، یہ میری طرف سے نہیں، اور اس کی تصدیق کی کابر صوفیہ اسلام کر چکے ہیں، جیسا کہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتوح الغیب میں یہی لکھا ہے. اور عجیب تر یہ کہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی آیت پیش کی ہے. اچھا، دو باتیں یہاں پر، بلکہ تین باتیں. پہلی بات، جس طرح مرزا انجینئر نے سیدنا یوسف علیہ السلام پر بہتان باندھا ہے اور سورہ یوسف میں سے نقص نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی میں سے نقص نکالا ہے اور گناہ کیا ہے. اسی طرح مرزا قادیانی بھی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بکواس کر رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی ہے. دوسری بات، اس نے کہا ہے کہ جو وحی مرزا قادیانی پر نازل ہوئی ہے معاذ اللہ اس کو پہلے سے سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ تھا، اور یہ فتوح الغیب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. استغفر اللہ، یہ بھی بہتان عظیم ہے. کیسے کوئی حوالہ کچھ نہیں بتایا ہوا. اور تیسری بات کہ یہ آیت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پیش کی ہے. میرا قادیانیوں کو چیلنج ہے کہ یہ جو لکھی ہوئی ہے نا یہ عربی عبارت، تم لوگ جو ہے نا مجھے ایز اٹ از قرآن میں سے نکال کر دکھا دو، میں اپنے ٹنڈ کروا کر جو ہے نا لائیو سٹریم میں آیا کروں گا. چیلنج ہے میرا. یہ عربی عبارت جو ہے نا مجھے یہ عربی عبارت قرآن میں سے نکال کر دکھا دو ایز اٹ از. دوبارہ سے میں اب ٹنڈ کرا کر ہمیشہ سے لائیو سٹریم میں آیا کروں گا. تو اب میں دوستوں کو سٹریم میں شامل کرتا ہوں، اور شامل کرنے سے پہلے یہ عمان علی بھائی کا یہ آیا ہے میسج. ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ہم اس دنیا میں بھی آقا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے غلام ہیں، اور آخرت میں بھی ہم
بلکہ جنت میں بھی انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم کے غلام ہوں گے۔ تو ہمارے پاس یہاں پر حبیب الرحمان بھائی موجود ہیں، ان کو میں اسٹریم میں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ ماشاء اللہ۔ اسامہ بھائی انہوں نے کیا بات نکال کے دینی ہے جن کا قرآن پاک سے تو واسطہ ہی نہیں ہے، قرآن پاک سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کافر ہو ان کا کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ جو کافر ہیں ان کا قرآن پاک سے کوئی تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہی حال مرزا انجینئر کا ہے جس کے ساتھ ہم جنگ لڑ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہے ہماری کہ تم لوگ، اس بندے نے، اس بدبخت نے، اس خنزیر نے، بغیرت آدمی نے لوگوں کے دوستوں کو اور بچوں کو خاص طور پہ اور لڑکوں کو ایسی ڈگر پہ ڈال دی ہے کہ یار کہ صحابہ کے گستاخ بن جاؤ، اتنے گستاخ بن جاؤ نعوذ باللہ کہ تم گالیاں نکالو صحابہ کو، نعوذ باللہ گالیاں نکالو۔ اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ اور خنزیر نے لکھا ہے کہ اس نے اپنا تعارف کروایا ہے، جی میں مرزا انجینئر کا فالوور ہوں، اور اس گروپ میں لکھا ہے جو کہ واقعی ہی وہ انجینئر مرزا کا وہ گروپ تھا، اس کے فالوور کا۔ گزارش یہ ہے، میں تو خیر لیفٹ کر گیا، اس مجھے تو دکھ یہ ہو رہا تھا کہ یار میں آیا ہی کیوں، مجھے ایڈ کیوں کیا گیا۔ گزارش یہ ہے کہ ایسی ایسی عبارت وہ لکھتے ہیں، نعوذ باللہ میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے یار، وہ بغیرت آدمیوں نے گالیاں تک نکالی ہیں اور کہتے ہیں ہم مرزا انجینئر کو ماننے والے ہیں۔ اور مرزا انجینئر کا دعویٰ ہے جی میں تو بڑا صحابہ کو ماننے والا ہوں، اور میں تو اہل بیت کا ماننے والا ہوں، اور میں تو نبی کا ماننے والا ہوں۔ یار نہیں ماننے والا یہ کافر ہے اور منافق ہے اور مرتد ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ کافر بھی ہے، منافق بھی ہے اور مرتد بھی ہے، اور اس کا جہنم میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ یہ لفظ بول رہا ہوں، یقین مانیں کہ اللہ نے منافقوں کے لیے وہ کون سا ٹھکانہ رکھا ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو جب وہ ظاہری پہ پتہ لگتا ہے نا، ظاہر پہ، تو ہم جب ظاہر یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ منافقت دیکھ رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ اس کا منافقوں کا جگہ اور ٹھکانہ کہاں ہے، جہنم میں۔ جی شکریہ۔ جی جزاک اللہ الخیرن کثیرہ۔ فواد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہیں آپ کے؟ فواد بھائی وہی پچھلے والا ایشو، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ لیو کر واپس آئیں، یا آپ جو ہے وہ دوسرا براؤزر استعمال کریں۔ آپ کا براؤزر جو ہے شاید انکمپیٹیبل ہے اسٹریم یارڈ کے ساتھ، آپ کوئی دوسرا براؤزر انسٹال کر اس سے آن لائن آئیں۔ ہمارے پاس یہاں پر عمان علی بھائی موجود ہیں، ان کو میں اسٹریم میں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، من سب نبی فقتلوہ۔ میں دعا ہے کہ آپ سب بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پہ میرے بھائی ضمیر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مرزا کے اوپر بات ہو رہی تھی، یہ جو پلمبر ہے ان کے دلوں پہ تو مہر لگ چکی ہے، اور یہ ایسا فتنہ مرزا قادیانی کے بعد یہ جو ہے نا پارٹ 2 تیار ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ معاف فرمائے کہ اس فتن کے دور میں ہمیں اپنے علماء کرام کے ساتھ اور اٹیچ رہنا چاہیے ہر ٹائم۔ اور میں الحمدللہ میں شاہ صاحب سے مفتی مبشر شاہ صاحب اللہ پاک ان کو رحمت میں رکھے، ان کے ایمان کو سلامت رکھے، وہ سید زادے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی ان کے لیے دعا کرنے کو بھی میرا یہ ہوتا ہے کہ چاہیے تو یہ کہ وہ ہمارے لیے کرے، تو ہم سید زادوں کے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں جن کے ہم خود غلام ہیں۔ تو یہ ہے کہ
آپ نے جو کام یہ اس فارم پہ کیا ہے سوشل میڈیا پہ، تو اگر ہم یہاں پہ ہوتے ہیں الحمدللہ، ہم آتے ہیں کبھی کبھی، لیکن ہم اب اور صفوں پہ جا کے لڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اور جو ہوتے ہیں نا پلیٹ فارم، وہاں پہ الحمدللہ ہم ان قادیانیوں کو، ان لبرلز اور ان فتنوں کو، یہ مرزا جیلمیوں کو ہم نے تگنی کا ناچ نچایا. اور یہ سب جو ہے نا، یہ اسامہ بھائی، آپ بھائی ہو، میرے مفتی شاہ صاحب ہیں، اور وہ ایک اور بھائی ہیں رضا ضیاء بھائی، اس طرح اور بھی ماشاءاللہ بہت بھائی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بھی ان فتنوں سے لڑنے کی، ہمیں بھی اللہ پاک نے تھوڑی سی توفیق عطا فرمائی کہ ہم تو یہ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ایمان والے ہیں نا، ان کو تو ویسے نظر آ ہی جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی کمزور ہو، وہ حق پہچان لیتے ہیں. تو میں جو بھائی سننے والے ہوتے ہیں ہمارے، ان سے گزارش ہے کہ علماء کے ساتھ جو اہل حق ہیں ان کے ساتھ جڑ کے رہیں، اور ان کو ڈیفینڈ کیا کریں ہر جگہ پر، اور ایسے فتنوں کا منہ توڑ جواب دیں. یہ آپ کو اس جگہ پہ جا کے پھینکیں گے جہاں پہ آج کل یہ قادیانی پھر رہے ہیں، اور یہ جو مرزے کے جو مرزائی پھر رہے ہیں، تو واللہ یہ آپ کو یلاش کالا کالو کی طرف کھینچ رہے ہیں، وہ ابلیس ہے. اور آپ گٹر میں چلے جاؤ گے، آپ کو علم بھی نہیں ہوگا کہ آپ کس گٹر میں گر گئے ہو. بس آپ جاری رکھے اسامہ بھائی، میں سنتا ہوں، تو انشاءاللہ پھر اگر کوئی بات ہوئی تو میں لازمی ایڈ کروں گا. ضمیر بھائی کیسے ہیں آپ، اور حبیب الرحمان بھائی کیسے ہیں آپ سب؟ جی ثم الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں جناب، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین یا رسول اللہ. اب بس اللہ کا بڑا کرم ہے موسیٰ بھائی. اچھا حبیب بھائی، کوئی آیا نہیں آج مرزائی جس نے آنا ہو اسٹریم میں؟ نہیں سر، میرا تو کسی سے بات نہیں ہوئی آنے کے لیے، میرا کسی سے بات ہی نہیں ہو سکی، میں کسی کو بلاتا. اسامہ بھائی، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ مرزا قادیانی کی طرح یہ باہر تو نہیں نہ آئیں گے، یہ تو دجال ہیں، تو یہ اپنے گھروں میں بس چھپے ہوئے ہیں. اگر اہل حق ہوتے یا یہ سچے ہوتے تو سامنے آ کے بات کرتے. یہ تو دجال ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، یہ نہیں آئیں گے کبھی بھی باہر، آپ جو مرضی کریں. جب گدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی جانب لپکتا ہے، تو یہ گدڑ ہیں، یہ آئیں گے اس طرف اور مریں گے یہ چھتر کھا کھا کر. ابھی اسامہ بھائی، جی بشیر بھائی نے بتایا تھا کہ مناظرہ ہے لائف سٹریم میں، یعنی کہ حسنین بھائی کا اور ایک اور ہے، کوئی مدثر ہے، پتہ نہیں مرزائی ہے، اس کے ساتھ سٹریم میں. تو ابھی تک تو وہ نہیں آئے. اسٹریم میں وہ میں نے بھی وہ آڈیو سنی تھی واٹس ایپ گروپ میں، تو ادھر بتایا گیا ہے کہ جلدی ہوگا وہ مناظرہ، اور آپ لوگ جو ہے نا ٹائم سیٹ کر کے مجھے بتا دیجیے گا، دن میں ہوئی یا رات میں ہوئی تو ایک دن پہلے مجھے بتا دیجیے گا، پھر میں ایڈجسٹ کر کر جو ہے اسٹریم میں خود ہینڈل کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ. مناظرے کی ڈیٹ اور ٹائم سیٹ کر لیں، پھر میں پہنچ جاؤں گا اسٹریم شروع کرنے جی کے لیے. بہتر ہو گیا، بہتر ہو گیا، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ سسٹر کا کمنٹ آیا ہے، اگر نہ دکھائے یہ آئے تو قادیانی کی ٹینڈ ہوگی کیا؟ نہیں، یہ لیٹرین میں گر کر مریں گے، جیسا کہ حالیہ ہی فیصل آباد میں ایک ملعون قادیانی گستاخ لیٹرین میں گر کر مرا ہے. خیر، جی ضمیر کیا نہیں بھائی. جی جی
بس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے دنیا میں جہاں بھی ہیں ہم، یہ ایک بڑا ہی جو ہے نا ہمارے لیے آنکھ کھولنے والی بات ہے کہ دیکھ لیں کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے. کیسے مرا تھا مرزا قادیانی لاہور کے پہانے میں، کیسے مرا بشیر اذانی بھی تو لاہور کے گٹر خانے میں، اور اب ایک مرا اور مرزائ قادیانی فیصل آباد کے بیت الخلا میں، جاننا ہوگا ان قذابوں دجالوں ہاجوجوں ماجوجوں کو، اور بچنا اور بچانا ہوگا اپنے آپ کو بھی اور اہل و عیال کو بھی اور امت مسلمہ کو بھی اور ساری انسانیت کو بھی، ان دجال مرزیوں سینئر اور جونیئر سے اور ان کے قذاب اور دجل سے. جی اسامہ بھائی. ماں بھائی جی آپ نا عمان اس بھائی ٹائم عمان بھائی ہمارا رول ہے کہ جب تک ہوسٹ نہ کہے بات کرنے کے لیے تو کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا، نہ بات کاٹ سکتا ہے بیچ میں. اس سے یہ ہوتا کہ اگر کوئی بول رہا ہو اور آپ بغیر اجازت کے بات کریں گے تو وائس مکس ہو جائے گی، اور نہ آپ کا جو پیغام ہوگا وہ صحیح طریقے سے پہنچ پائے گا، اور جو بات کر رہا ہوگا نہ اس کی بات ٹھیک طریقے سے پہنچ پائے گی. اچھا یہ کوئی گڑین رانی ہے گروپ میں ٹائم سینڈ کرنا. اب باجا جی یا باجی جی جو بھی ہو آپ، بلکہ مجھے لگتا ہے آپ باجا جی ہی ہو، آپ اوپر تشریف لائیں، لنک دیا ہوا ہے، آپ یہاں پر آ کر ٹائم سیٹ کریں، نیچے بیٹھ کر یب یب نہ کریں. جی عمان بھائی. جی اسامہ بھائی معذرت خواہ، مجھے نہیں علم تھا تو سوری. میں یہ کہنے لگا تھا کہ وہ نا آپ نے جو کلپ چلایا تھا وہ مرزے پارٹ 2 کا، تو اس مردود کا، تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں اس میں یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنت کے شہزادے ہیں، اور جنت بنائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور ہم بھی تو وہاں پہ ہماری حیثیت بھی تو انہی کے غلاموں میں ہی ہوگی نا. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ بالکل ہمیں وہ جو میں جہاں تک میں جانتا ہوں کہ ہمارے اندر جو خواہشات ہوتی، جو بری خواہشات ہوتی ہیں، مطلب محبت ہوگی اور وہ بری چیزیں ختم کی جائیں گی. ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل یعنی کہ ہمارے اندر سے جو بغض، اناد، غصہ، جو بھی چیزیں ہم ان سے پاک ہوں گے اور بالکل پیور جو ہوتا ہے دل بالکل صاف ہوں گے. تو ہم تو جنت کا رکھتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جانا ہے. ہمارے لیے تو جنت ہی وہ ہے. تو یہ پتہ نہیں کون سی جنت اور انہوں نے کون سا حساب لگایا ہوا، کیسے یہ منی گاڈ، اور پتہ نہیں ان کا کیا ذہن چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جو مرضی کرے اللہ معاف فرمائے. مطلب استغفر اللہ. میں تو کبھی کبھی ان کی باتیں سن کے تو مطلب عجیب سا لگتا ہے کہ یار ہمارے لوگ ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں. اللہ ہی معاف فرمائے. اور یہ بس یہ فتنوں کا ہی دور ہے، اس میں بس یہی کہہ سکتے ہیں. جی ضمیر کیا نہیں بھائی. جی دیکھیں نا کہ یقین کریں کہ جب سے وہ مرزا جونیئر جیل میں جو ادھر فیصل آباد میں مرا ہے نا، جب سے اس کی وہ ڈیڈ باڈی دیکھی ہے، یقین کریں پتہ نہیں آج 2-3 دن ہو گئے ہیں، وہ کھانا نہیں کھایا جاتا ہے جی. اور یہ حالت ہوتی ہے ان کی، یہ دیکھ لے کہ استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم، جو بھی شاتم ہوتا ہے، گستاخ ہوتا ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے. اور ابھی تو یہ وقت آ گیا ہے، یعنی کہ بس آخر وقت آ گیا ہے کہ یہ ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور یہی حال دیکھنا اس کا ہوگا. یہ جو ادھر چھپ کرنا، یہ اجوج و ماجوج کی اولاد جس کو ابھی
فارن فنڈنگ مل رہی ہے یہود و انود سے، تو یہ کبھی جیلم ہے تو کبھی کدھر ہے، پتہ نہیں یہ کدھر ہے، تو یہ یہاں بیٹھ کر یہ منی گارڈ بنا ہوا ہے اور لوگوں کو جو ہے نا ان کے ایمان یہ خرید رہا ہے، اور اتنی اتنی گندی یہ باتیں کرتا ہے کہ وہ کرہت آتی ہے اس کی باتیں سن سن کر. اور یہ تمام علماء دین اسلام کو اس نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ ہمارے جو اصحاب ہیں ان کو اس نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، انبیاء کو اس نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. اور اس کا حال بھی وہی ہوگا جو مرزا قادیانی کا لاہور کے پہانے میں ہوا تھا، مرزا بشیرے کا، طاہرے کا، اور یہ جو فیصل آباد میں کل پرسوں جو ادھر مرا ہے اپنے پہانے میں تڑپ تڑپ کر، وہ دیکھے توبہ 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 توبہ. تو یہ حال اس کا بھی ہوگا. تو باقی جو ان کے حواری ہیں نا، جنہوں نے تو گستاخی کر دی ہے نا، وہ ان کے تو وہ ختم ہو گئے نا. وہ جو ہے وہ آیت کریمہ ہے نا قرآن کریم کی کہ آپ اگر وہ تلاوت کر دیں، میں جو ہے نا مجھے پوری وہ آیت ابھی یاد نہیں ہے، کہ ان کے کانوں اور پر مور لگ جاتے ہیں کہ وہ کچھ سن ہی نہیں پاتے. تو ان کا تو یہ حال ہوگا. ہم نے ان کو بڑا سمجھایا یہ، لیکن یہ آگے سے ہمیشہ ہی وہی بات کرتے ہیں جو مرزا جونیئر حاجوج ماجوج جیل میں کرتا ہے. اور باقی جو لوگ ہیں ان کو ذرا خاص کر اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ اس کے ویڈیو جو ہے نا نہ دیکھیں، کیونکہ وہ تو ہے ہی کافر. جو منی گارڈ بن گیا، منی گارڈ بنا رہا ہے، بت بنا رہا ہے، کیا کیا بنا رہا ہے، وہ آپ کو کیا سیدھا رستہ دکھائے گا؟ جو خود ہی ایک بہت بڑا مشرک ہے، جس نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے سارے ماننے والوں کو شریک بنا دیا. ابھی پتہ نہیں یہ منی گارڈ کتنے بلین 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 بنائے گا یہ، کیونکہ وہ یہ تو کہتا نا جو یعنی کہ ساری عمر 60 سال کوئی منی گارڈ ہوگا، کوئی گارڈ ہوگا، کوئی گارڈ ہوگا، تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو ان کی تو کوئی تعداد ہی نہیں رہی ہے جی. یہ تو سچ پوچھے تو اس نے ساری جو دنیا کے بندے سب کو اس نے منی گارڈ بنا ڈالا. اتنا یہ بڑا خبیث ہے. تو بس یہ ہے کہ ان کو بچائیں اس سے، اس فتنے سے بچائیں، کیونکہ یہ جو ہے نا بچے ہوتے ہیں ان کو اگر وہ جس طرح ہمارے پیارے بھائی نے ابھی فرمایا کہ علماء دین اسلام کے ساتھ رابطہ رکھے، اور تاکہ ان کو اپنے عقائد کا، اپنے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ آخرت، یہ جو ہے نا ان کو پکے ہونے چاہیے ان کے ذہن میں. یہ دجال کذاب مرزائی یا قادیانی، مرزا جونیئر یا سینئر یا گامدی یا پرویزی یا وہ جو صدیق دیندار قادیانی ہے یا لاہوری ہے یا یہ فیصل آباد کا وہ لسانی سورکار ہے، کوئی بھی، تاکہ کسی کے بھی جال میں یہ نہ پھنس سکے. اور باقی یہ ہے کہ یہ جو مرزا جونیئر جیل میں ہے، یہ تو جو آئین کی آپ کی ہے نا وہ 62 63، وہ جس کے ذریعے وہ صادق اور امین اور کذاب دجال کا فرق ہوتا ہے، یہ تو اس کے اندر بھی آتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو ضیاء الحق صاحب نے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، شہید اسلام، انہوں نے جو کیا تھا 84 میں، تو اس کے اندر بھی ہے کہ کوئی بھی آدمی، خواہ وہ مرزائی ہو، قادیانی ہو، جو ڈس بلیور ہیں، جو کافر ہیں دوسروں کی طرح، جس طرح سکھ ہے، ہندو ہے، تو وہ کوئی شعار نہیں استعمال کر سکتے. تو اسی طرح یہ بھی نہیں کر سکتا اس قانون کے تحت. اور جو آئین پاکستان 1974 ہے، اس کی دفعات کے تحت، جس میں مسلمان اور کافر کو الگ الگ کر دیا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو ایک مانے، یونٹی کو، اللہ کی وننس کو، اور اس کے بعد ابسولوٹلی یعنی کہ عقیدہ ختم نبوت پر مکمل اس کا ایمان ہو، وہ مسلمان ہے. اور جو ذرا بھی ایسے ادھر لیفٹ رائٹ کرے تو وہ تو ہے ہی ڈس بلیور ہے، وہ کافر ہے. تو اس کے تحت بھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی دن آئے. ابھی کی حکومتیں بھی جو ہے نا وہ خود ہی کذاب اور دجال کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں. ابھی تو ان کے لیڈر جو ہیں وہ بھی پتہ نہیں کذاب ہیں، دجال ہیں، کون ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ مرزیوں قادیانی کو کوئی کہتا ہے میرے بہن بھائی ہے مرزا جونیئر کی طرح، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، ہم نے اس سے رشتہ داری کرنی ہے. جس طرح زرداری نے اپنی بیٹی کا رشتہ کافر مرزائی قادیانی کو دے دیا،
اور جو دوسرا ہے نواز شریف وہ ان کے ساتھ ادھر پارٹنرشپ میں اپنی کاروبار کر رہا ہے، اور تیسرا جو ہے عمران خان اس کا 15 نمبر ہے، اس کا پڑنانا جو ہے منشی گور خان جلندری جو مرزائیوں قادیانیوں کے جو سانپی تھے نا 313 ان میں سے اس کا 15 نمبر ہے، اور میں ابھی آپ کو بھیج دیتا ہوں اس کا۔ اس کے علاوہ اس کی اماں جو تھی شوکت خانم وہ میر میں ہے لاہور میں، لیکن وہ پتہ نہیں کافر مری ہے کہ مسلمان مری ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے آج تک، زرداری صاحب نے آج تک، نواز شریف صاحب نے آج تک، شہباز شریف نے آج تک مرزا قادیانی لانتی دجال پر لعنت نہیں بھیجی، نہ ہی مرزا جونیئر پر بھیجی، تو ہمارا بس، لیکن ہم تو بھیجیں گے پیارو، ہم تو جو ہے نا دنیا کے ہر کونے میں جا کر بھیجیں گے، اور کوئی ہے کسی کو کوئی سوال ہو کوئی جو تو پلیز آئیے گا، ہم سے سوال ضرور کیجیے گا، ہمارے پاس ڈھیروں سارے جواب پڑے ہوئے ہیں ایسے ہی نا، اٹھا کر ہم تھک گئے ہیں ان کو۔ آپ سب کا بہت شکریہ، السلام علیکم۔ تاجداری ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جزاک اللہ الخیرن کثیرہ ضمیر کیانی بھائی۔ اچھا ضمیر کیانی بھائی، آپ نے ایک بات کی ہے کہ وہ جو ملعون قادیانی کی ڈیڈ باڈی دیکھ کر جو ہے وہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور کھانا نہیں کھایا جا رہا۔ اب میں اس کی ہی ایک فوٹو جو ہے دکھاتا ہوں۔ کھانا جا رہا بہت بہت جو ہے نا، یعنی کہ جی میں یعنی کہ یہ ناقابل بیان۔ دیکھیں، یہ دیکھیں اس جہنمی کی یہ لاش پڑی ہوئی ہے، اور اس جہنمی پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ مرزا قادیانی۔ یعنی مرزا قادیانی کی جو اوقات ہے نا، اس اوقات پر اس کو لگایا ہوا ہے میں نے، مرزا جی قادیانی کو۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی، سما بھائی آواز نہیں آ رہی۔ حبیب بھائی آپ لیو کر واپس آئیں۔ اچھا ضمیر کیانی بھائی، آپ سمجھ گئے نا کہاں پر لگایا ہے مرزا قادیانی کو، اس کی جو اصل اوقات ہیں، بشر کی جی جائے جی نفرت۔ جی 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 اسامہ بھائی بالکل سمجھ گیا ہوں۔ یہ مرزا قادیانی کا ایک اس کا ایک بکواس ہے کہ یہ جو ہندوؤں کا بڑا ہے نا پرمیشور، وہ کہتا ہے کہ وہ میری ناف کے پتہ نہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 انگلی نیچے ہے جی۔ وہ کہتا ہے کہ ہندو کا جو پرمیشور ہے نا جی وہ میری ناف کے 10 انگلی نیچے ہے۔ ابھی سمجھنے والے اس بات کو سمجھ جائے کہ وہ کیا بکواسات کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ دیکھ لیں، یہ ہر مرضیوں کے قادیانی کی وہ وہی ہے جو اس نے کہا تھا، بلکہ خود بھی وہ کہتا ہے میں پرمیشور بھی ہوں۔ وہ اپنی کتاب جو ہے یہ مرزا یعنی کہ کیا نام ہے، مرزا قادیانی گرارہ شرارہ اور یہ پہانی سرکار والے کی، اس میں وہ لکھا ہے کہ میں پرمیشور بھی ہوں ان کا، اور ان کا وہ بھی ہوں، جے بہادر سنگھ بھی ہوں، اور اوتار بھی ہوں۔ اوتار تو یہ جو ہے نا فیصل آباد کا وہ جو تھا کیا نام ہے اس کا جو مر گیا، لاسانی سرکار، اور اس کا بچے سے ایک دفعہ ہوئی، وہ کہتا ہے کہ ہندو کہتے ہیں نا کہ تو سچ مجھ کا اوتار ہے۔ تو بیسیکلی یہ سب ایک جیسے ہی ہے نا، ان کو فنڈنگ ایک طرح سے آتی ہے، فارن فنڈنگ آتی ہے یہودوں سے اور ہنود سے، دونوں ایک ہی ہیں، ایک گائے والے ایک بچڑے والے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور اوتار جو اس کے ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ انجمن دیندار قادیانی والے بھی ہیں۔ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا جو لیڈر تھا نا چند بسویشور یعنی صدیق دیندار، وہ ہندوؤں کا اوتار تھا، دیکھ لیں۔ اور مرزا انجینئر بھی اوتار ہوگا کسی نہ کسی لحاظ سے چھوکروں کے لیے۔ جی حبیب بھائی۔ جی وہ اسامہ بھائی اس کا جو لکھا ہے نا اس کتاب میں، مرزا قادیانی ہی کی کتاب ہے لانٹی کی، تو اس میں لکھا ہے خادم ختم نبوت صدیق دیندار لعنت اللہ، اور پھر لکھا ہے وہ پرمیشور ہے ان کا، یعنی کہ ہندو کا پرمیشور ہے، اور اس کے جتنے بھی ہے نا آگے اس کے یہ مرزا جونیئر جلمی والے، وہ سارے سنگرت پر ان کو مکمل عبور ہے نا، وہ ساری جانتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو، جو ہندوؤں کی کتاب ہے گرنتھ ہو گئی اور رامائن ہو گئی اور وہ جو کتابیں ہیں،
تو یہ بھی جو ہے نا یا تو اس نے کر دیا ہوگا یا یہ کرے گا، یہ بھی بالکل جو ہے نا یہ، بلکہ اس نے تو ساری لائنیں، یہ تو سب سے آگے چلا گیا ہے، یہ مرزا قادیانی سے بھی آگے چلا گیا، یقین مانے میرے مسلمان بہن بھائیوں، یہ مرزا قادیانی کو بھی اس نے کراس کر دیا ہے، یہ اتنا خبیث کا بچہ ہے، اس نے ایسی فیکٹری بنائی ہے جیلم کے گٹر خانے میں پہانے میں، جہاں پر یہ منی گارڈ بناتا ہے بندے کو، کہتا ہے ادھر آ جاؤ جیلم میں اور منی گارڈ بن جاؤ۔ ابھی پتہ نہیں کیسے انہوں نے کوئی شیئر نہیں کیا کوئی بات کہ یہ کیسے منی گارڈ بناتے ہیں۔ جی حبیب بھائی۔ جی واقعی ضمیر قیانی صاحب نے بات ٹھیک کی ہے کہ وہ اس نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے منی گارڈ بنانے والی۔ تو میں ایک بات کا اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ مجھے حیرانگی ان لوگوں پر آتی ہے اس کے فالوور پہ کہ یار سرن وہ کوتاہی کر رہا ہے، کہتے ہیں جی ہاں جی یہ غلطی ہوئی، منی گارڈ والا لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے تھا، کن فیکون کا لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے، کنجرو ماندے ہے وہ کہ یوز نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر آپ لوگ اس کے اوپر لعنت کیوں نہیں ڈالتے کہ اس نے شرک کیا؟ نہیں ڈالتے، اتنے ڈھیٹ ہیں، اتنے بدبخت ہیں کہ بھئی سننے کے باوجود، ماننے کے باوجود کہ بھئی اس نے یہ لفظ ٹھیک نہیں بولا اور بس جی یہ گمراہ، بس اتنا کہہ دیں گے یہ گمراہی ہے بس، اور اس کے بعد لعنت کہے تو لعنت نہیں کرنی۔ بھئی اگر اس نے لفظ بولے ہیں، دیکھ لیے ہیں آپ لوگوں نے، اور تو کم از کم وہ مشرک تو ٹھہرا، تو جب وہ مشرک ٹھہرا تو مشرک پر لعنت تو بنتی ہے نا۔ لوگوں پر میں حیران ہوں، لوگوں کے ذہنوں پر حیران ہوں کہ یہ جان بوجھ کر سمجھ کر اور پھر بھی اس کے فالوور بنے ہوئے ہیں اور اس کو لعنت کا مستحق نہیں ٹھہراتے۔ جی شکریہ۔ بالکل ٹھیک ہے حبیب بھائی آپ نے۔ اور یہ مرزا غرارہ اور مرزا شرارہ اوتار نہیں، اوترا نہیں، اونترا ہے یہ، اونتری دا مرزا قادیانی اور اونتری دا مرزا انجینئر۔ کیوں حبیب بھائی؟ یہ دونوں اونتری کے ہیں نا؟ جی جی اوتری کے بچے ہیں، یہ تو دونوں اوتری کے نہیں، اونتری کے بچے ہیں دونوں۔ اور ابھی کوئی آواز دو نا، کوئی آئے آ کے جواب دے ہماری باتوں کا، ادھر آئے، کوئی مرزا قادیانی کا فالوور، مرزا قادیانی کا ماننے والا آ جائے، مرزا انجینئر برف خانے والی کتی کا ماننے والا آ جائے تو جواب تو دے ادھر آ کے۔ کوئی نہیں، سارے مر کھپ گئے ہیں، ڈوب کے مر جانے والی بات ہے یہ، کہ ڈوب کے مر جو لانتیو، تمہارے پاس اس بندے کے لیے جواب نہیں ہے، لعنت نہیں کر سکتے تم لوگ، بغیر تو تمہارے ضمیر مر چکے ہیں۔ اچھا ضمیر کیا نہیں بھائی، جو آپ نے وہ پرمیشور والی بات کی تھی، یہ حوالہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ یہ ضمیر کیانی بھائی نے اپنی طرف سے بات نہیں کی تھی، یہ ہے شیطانی خزائن جلد 23 صفحہ 114 چشمہ معارفت، یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اور نیز یہ کہ عناصر اور اجرام سماویہ پرمیشر ہی ہیں، اور نیز وہ تعلیم دیتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے مرادیں مانگی جائیں، اور نیز یہ تعلیم جو نہایت گندی اور قابل شرم تعلیم ہے، یعنی یہ کہ پرمیشر ناف سے 10 انگلی نیچے ہیں۔ یہ دیکھیں، سمجھنے والے سمجھ لیں۔ یہ دیکھیں مرزا قادیانی کی یقی۔ ہمارے پاس ایک آر ڈی موجود ہے، پاکستان زندہ باد، ان کو میں اسٹریم میں شامل کرتا ہوں۔ جی جناب بات کریں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ اسامہ بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ میں یو کے سے کال کر رہی ہوں۔ کیسے ہیں بھائی لوگ، آپ سب ٹھیک ہے نا؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ بات کریں۔
میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں، میں آپ کے پروگرام روز دیکھتی ہوں، مفتی صاحب کو بھی دیکھتی ہوں، تو میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بھائی لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ جو قادیانی کو آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. میں ہمیشہ گھر میں یہی بیٹھ کے اپنے بچوں کو یہی سمجھاتی ہوں کیونکہ ان کو اس حوالے سے، اس ٹاپک کے حوالے کے سے ان کو اتنا پتہ نہیں ہے. بھائی صاحب مجھے معاف کرنا، میری اردو کافی کمزور ہے، سو میں زیادہ تر انگلش میں بات کرتی ہوں، لیکن میں صرف اسکرین میں آنا چاہتی تھی اور یہی کہنا چاہتی تھی کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے اس کام میں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. بس میں یہی کہنا چاہتی تھی آپ سب کو. آمین، جزاک اللہ الخیرن کثیرہ. آپ اپنا کیمرہ بند کر دیں. جی اوکے، تھینک یو. Gee, جی میٹ you نہیں can talk into English also if you like. If you can speak English preferably or easily, because we are listening here across the world, so it will be more like helpful for many people who can't understand Urdu language, or who just to speak English only. So that will be kind of very helpful, because our many listeners are only the Urdu speaking, so we are just limited to Urdu language. So it will be an addition to to getting to more languages, so people living in those areas, they can understand and learn, and avoid their future generation from this cult of Mirza Qadiani senior and junior and all those who are affiliated with him. Thank you. ایگزیکٹلی ضمیر کیا نہیں برو. تھینکس فار یور جنرس گائیڈنس فار دا سسٹر. جی وہ چلی گئی ہیں، اور کوئی بہن جی تھی. جی سسٹر چلی گئی ہیں. کوئی بات نہیں. یہ ہے کہ ہم اردو میں کر رہے ہیں، دوسری زبانوں میں بھی کرتے رہتے ہیں. اور مرزیوں کا قادیانی یہ مت بھول جانا کہ ہمیں صرف اردو ہی آتی ہے، ہمیں انگریزی بھی آتی ہے، اسپینش بھی آتی ہے، فرینچ بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے، ہر زبان ہمیں آتی ہے، کبھی بھولنا جانا. اور تم نے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے، یقین کرو نا کہ لوگ ٹارچیں لے کر تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کدھر گئے مرزائی قادیانی، ذرا ملے تو صحیح. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ایسے کرتے ہیں، مسلمان ایسے کرتے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم آپ کی کتابیں آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ ہمیں جو بدوائیں دے رہے ہیں. مرزائیو قادیانیو، مرزے کی کتاب کو پڑھو، ایک بار نہیں 2 بار پڑھو. کہہ گیا ہے یہ تمہارا مرزا، دشت پیشاب لٹرین والی سرکار قادیانی. مرزیو قادیانیو، مرزے کی کتاب کو پڑھو، سمجھو اور ان پر عمل کرو. پر یہ نہ کرو کہ ہمیں آپ برا بلا کہو. ہم تو آپ کو پڑھاتے ہیں اور پڑھاتے رہیں گے، ہر وقت پڑھاتے رہیں گے. دنیا میں تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، پھر بھی ہم پڑھاتے رہیں گے. تمہارے مرزے کو جو ہے نا، مرزا تو پتہ نہیں کدھر گیا. مر گیا مرزا 26 میں کو لاہور کی، دستوں پہ چش سے بری ہوئی، لٹرین میں جنگ ہوئی بڑی زبردست، کالے اور کالو اور یلاش کے ساتھ مار مار کے لتر مت مار دی 3 خداؤں نے. مرزے قادیانی کی پاخانے میں پکڑ کر ٹانگ سے مارا سر اس کا، او منجی کے پاوے کے ساتھ نکل آیا ادھر سے بھی گند ہی گند، تو اس گند میں مر گیا تمہارا مرزا قادیانی. رسے لائے گئے
ٹرک لائے گئے بوریاں لائی گئی، کڑک کا پو بھی لایا گیا، نہ جانے کیا کیا لایا گیا، رسے ڈال کے برطانیہ کے انگریزوں نے جب کھینچا. بڑی بودار وہ وقت تھا جی، بڑا ہی بودار. وہی بو تھی جو ادھر فیصل آباد میں ابھی ہوئی ہے کل پرسوں. جب کھینچا انگریز برطانوی سپاہیوں نے مرزا قادیانی کے لاشے کو، پاؤں بھر گئے ہاتھ بھر گئے ان کے بھی، گند پیشاب دست مرزا قادیانی سے دوڑتا ہوا ان کا صوبیدار آیا، یہ لو صابن صاف کرو جلدی جلدی، اس گند کو صاف کرو. صابن بھی مارا اس نے، پانی بھی مارا انہوں نے، گند نہ گیا نہ بو گئی. تو وہ بھی بیچارے پریشان ہو گئے کہ ہم کس مصیبت میں پڑ گئے، یہ کون سا خنزیر ہے کہ جس کی اتنی بو ہے کہ ہم جو ہمیں بھی نہیں آ رہا، ہم کیا کریں. روتے پیٹتے ہوئے ہوئے انگریزی میں روتے پیٹتے ملکہ کو، انگریز پائی برطانوی چلے، چھوڑے مرزے کا گند بھرا لاشا جس میں ابھی بھی گند نکل رہا تھا فوارے کی طرح. ہاں مرزائی قادیانیوں نے رونا پٹنا شروع کر دیا، مر گیا مارا مر جا مر گیا، لٹرین لاہور میں آیا تھا یہاں پر وہ سیر سپاٹے کے لیے، پر یہ کیا ہو گیا. مرزا محمود بشیرہ بولا. مرزا محمود بشیرہ وہ جو نورے کا بچہ ہے، مرزا قادیانی کی کوئی اولاد نہیں ہے میرے پیارو. یہ 12 کا 12 بچے نورے کے ہیں. وہ نورا جو تھا ادھر کدھر کا تھا، یہ کشمیر کا، کشمیر میں سے بیرے کا تھا. تو وہ کہتا ہے بشیرہ، جب بشیرے نے دیکھا مرزا قادیانی کو تو اس کا دل بیٹھ گیا کہ اس حالت میں نے مرزا قادیانی کو اس سے پہلے کبھی سور خنزیر بنے نہ دیکھا تھا. اس کے بعد ایک پیٹی منگائی گئی. مرزائیوں قادیانیوں کی کوشش تھی کہ مرزا قادیانی کو ادھر ہی دفن کر دیا جاوے. لاہور کے مکینوں کو سلام، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا. اس سور خنزیر کذاب دجال کو لے جائیں، یہاں سے لے جائیں، جلدی جلدی لے جائیں. پیٹی لائی گئی، پیٹی لکڑی کی پیٹی لائی گئی، اس میں میخیں ٹھوکی گئی، اس میں اٹھا کر اس گند بھرے لاشے کو، مرزا قادیانی کے لاشے کو ڈالا گیا. ابھی بھی لیکج جاری ہے، دستوں پیچش کے فوارے جاری ہیں. انہوں نے اوپر کور بھی دیا، میخیں بھی لائی، ٹھوکے بھی، سب کچھ، لیکن وہ پاخانہ بند نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کھینچا اس کو، کسی مال گاڑی کے پیچھے رکھا اور وہ چل پڑے ٹرین سٹیشن کو. رستے میں جس نے بھی دیکھا کہ مرزا قادیانی جا رہا ہے، انہوں نے سارا گند جو تھا وہ پھینکا سڑک کے اوپر. اور مرزائی قادیانی کچھ دبا رہے ہیں، کچھ اپنے سر کو کور کر رہے ہیں کہ وہ گند ان کے سر پر نہ پہنچے، حالانکہ تم تو پیداوار ہی گند کی ہو. 26 مئی ہے. جی کیا 26 ہوا؟ مئی ہے. جی میں کہا ضمیر کہانی صاحب آج 26 مئی ہے. جی ہمارا ہر دن ہی 26 مئی ہوتا ہے مرزائیوں قادیانیوں کے لیے. جی جب مجھے روکنا ہوا تو مجھے روک دیجئے گا، ورنہ وہ میری گاڑی جا رہی ہے پٹیالہ کو. تو پھر کیا ہوا جی؟ کچھ دبا رہے ہیں، کچھ اپنے سر کو بچا رہے ہیں، اوپر سے گند بلا آ رہی ہے. ساری بلڈنگ سے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج دجال کذاب مرزا قادیانی مر گیا لٹرین میں. ابھی مرزا قادیانی دوڑے ریلوے اسٹیشن کو
مینیجر سے بولے, وہ بھی ایک کافر مرزائی قادیانی تھا, انہوں نے کہا مر گیا مر گیا. اس نے کہا کون مر گیا؟ اس نے کہا تمہارا بابا مر گیا, وہ بڑا خنزیر جو قادیان کا تھا ادھر آیا ہوا تھا. تو اس نے پتہ نہیں رات کو کیا کھایا, رات ساری ٹٹیاں الٹیاں کرتا رہا, تو وہ صبح 10 بجے مر گیا. تو اس نے کہا تو پھر کیا کرے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس کو مسافروں کے ساتھ اس کی وہ جو لاشے کا بکس ہے اس کو رکھ دو. تو اس نے کچھ ایسے کیا کہ, لیکن جب اس نے وہ کاغذ دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ بڑا خنزیر ہیضے سے مرا ہے, وہ بائی ہیضہ, ایسا ہیضہ جو ایک آدمی سے دوسرے کو لگ جاتا ہے, دوسرے سے تیسرے کو, چوتھے کو, پانچویں کو, چھٹے کو اور 50 کو لگ جاتا ہے. تو اس نے اپنا جو افسر تھا, کوئی انگریز تھا, اس سے بات کی. اس نے کہا ابھی کیا کریں, یہ مر گیا ہے, بڑا خنزیر مر گیا ہے, اس کو ہم کون سے ڈبے میں رکھے؟ اس نے کہا نہ 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 نہ, یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ خنزیر کا بچہ سب کو بیمار کر کے ہیضے سے مارے گا. تو اس نے کہا تو پھر کیا کریں؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں, ایک مال گاڑی آ رہی ہے, ایک مال گاڑی آ رہی ہے جس میں سور خنزیر بھی ہے اور بہت سارے جانور ہیں, سانپ بھی ہیں اور پتہ نہیں ٹھوئیں بھی اور کیا کیا ہے. اس مال گاڑی کے ایک ڈبے کے اندر اس خنزیر کو بھی رکھ دینا. جب وہ مال گاڑی پہنچی لاہور کے اسٹیشن پر, تو ادھر سے مرزائی قادیانی بھی ہے, نچو باندری بھی ہے, کیم نورا بھی ہے, بشیرہ بھی ہے, تیرا بھی ہے, سارے کے سارے رو رہے ہیں, پیٹ رہے کہ مر گیا مرزا قادیانی, پاخانے میں کون سی مصیبت ڈال گیا ہمارے لیے. ابھی مال گاڑی پہنچی, ابھی مال گاڑی پہنچی تو دیکھا سارے ڈبے بھرے ہوئے ہیں. ایک ڈبے میں تھوڑی سی جگہ ہے, لیکن اس کے اندر سارے خنزیر اور سور بھرے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ان خنزیروں اور سوروں کو دبایا, ذرا سوٹی لے کر ایک طرف ان کو سوٹی ماری تو وہ ادھر ہو گئے, تاکہ ایک اور وڈے خنزیر کو بھی اندر لایا جا سکے. تو اس طرح مرزائی قادیانی نے وہ گھوڑا گاڑی, وہ بیل گاڑی پاس لائی, تو وہاں سے اٹھا کر انہوں نے وہ جو ڈبہ تھا جس کے اندر بڑا مرزا خنزیر سور قادیانی پڑا ہوا تھا, اس کو اٹھا کر مال گاڑی کے اندر رکھا, اور اس کے ارد گرد سارے سور اکٹھے ہو گئے, اور انہوں نے بھی وہاں پر گند اور پیشاب کرنا شروع کر دیا. ایک طرف سے مرزا قادیانی کا پیشاب, سور کا پیشاب, اور دوسرے طرف سے دوسرے سورو خنزیروں کا پیشاب جو ایک ہی مال گاڑی میں سفر کر رہے تھے پٹیالہ کو. تو اس طرح یہ گند سور خنزیر چلا لاہور سے پٹیالہ کو. جی شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا ضمیر قادیانی بھائی, صحیح آپ نے منجی ٹھوکی ان کی. اور ضمیر قادیانی بھائی نے حوالوں سے باہر کوئی بات نہیں کی, حوالوں کا نچوڑ رکھا ہے. کسی قادیانی کو اعتراض ہے, آئے رکھے, اعتراض کریں, ہم حوالہ سامنے رکھ دیں گے. سسٹر آپ بات کر سکتی ہیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سسٹر اگر آپ نے انگلش میں بات کرنی ہے تو آپ انگلش میں بھی بات کر سکتی ہیں. جی بالکل, میرے لیے یہی بہتر ہوگا. I just want to say to everyone, all the viewers, everyone that actually watches this program, کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ قادیانیت کو ایکسپوز کر رہے ہیں. And I think people like myself who have limited knowledge about this cult can benefit from all this, and I just think you're doing an absolutely superb, you're doing an absolutely superb job. You're trying to inform all the Muslims that these people that actually call themselves Muslims are not actually Muslims. They're not nothing. They've got nothing to do with Islam, and they're trying to make us Muslims look bad. And I just want to say thank you to you, Osama Bhai, and to Mufti Saab, that you're doing absolutely splendid job. Please keep doing them. Please keep exposing them, because these people are actually imitating Muslims, and we are nothing like them. And I have gained so much knowledge through this channel, because میرا خود کا knowledge کافی limited تھا. مجھے اس کے قادیانی کے حوالے سے مجھے knowledge کافی low تھا. مجھے نہیں پتا تھا یہ اصل میں کافر ہوتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو Muslims کہتے ہیں. So I have learned so much through this channel as well, and I just want to say thank you to Osama bhai, to Mufti صاحب, اور جو بھی بھائی جو اس چینل کو چلا رہے ہیں, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. That's all I wanted to say. Thank you so much for having me on your channel. And viewers, everyone, I plead to everyone, especially the people like myself that can't speak Urdu properly,
come to this channel, come to this channel. These people can actually speak English as well. They can help you, they can actually guide you. And people that are misguided, you can come on this channel and they will advise you, they give you the best knowledge and give you references about this so-called cult. I advise everyone that's actually studying Qadiani who wants to know more about them, come and visit this channel, come and speak to these people live. They can answer all your questions. बस मुझे यही कहना था. Thank you so much for having me on your channel. And I'm sorry, मेरी उर्दू काफी लिमिटेड है. मैं उर्दू में इतने ज्यादा बात नहीं कर सकती. मेरी obviously ज़बान इंग्लिश है. मैं इंग्लिश में बेहतर बात कर सकती हूँ. So thank you Sama bhai for having me. बस मुझे यही कहना था. Thank you so much. Well, this will be very helpful for so many people who speak only English language. So it will be very kind of you if you can come, you know. जी जरूर. मैं हमेशा देखती हूँ आपको, मुफ्ती साहब को भी देखती हूँ. That's absolutely fine. I can join in and help out, you know, interpret. That's absolutely fine. That's not a problem for me. I do enjoy watching this. I have gained so much knowledge. यकीन करें मुझे बहुत सीखने कुछ मिला है यहाँ इस चैनल पे. So this is something I would like to do and just help out, because I want to understand what Qadiani is as well, because obviously it's new for me as well. And I'm always like telling my family as well, well, you know, these people call themselves Muslim, but they're not actually Muslims. They're actually nothing to do with the Islam. They're nothing to do with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And they call this person Ghulam Qadiani. Ghulam, what's his name? I'm sorry, I forgot what his name was. क्या नाम था उसका? His name is Mirzai Qadiani. Mirzai Ghulam Qadiani. उसको वो जो नबी कहते हैं माज़अल्लाह. Obviously, it's things like that is beneficial for Muslims like us, because we don't know much about their cult anyway. But thank you so much for having me, and thank you so much for taking me on screen, and thank you so much for just giving me this some time to explain to the Muslims out there that don't know much about this cult. It's you know, you're doing a fantastic job. You're exposing these people, and that's a great job. Allah Ta'ala आपको हमेशा खुश रखे. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बस मैं यही कहना चाहती थी आप सबको. Jazakallah al-khairan, sister, for your contribution, for coming on screen. Things like this will give other sisters confidence to come on screen and give their opinions as openly as you. No, I have learned so much. Honestly, यकीन करें, I didn't know like what Qadianiyat was. I just had, my knowledge was very limited. मुझे इतना पता नहीं था. वो आपने आपको नबी कहता था, आपने आपको माज़अल्लाह अल्लाह ताला भी कहता था. So यहाँ आकर आप सबको देखकर मुझे पता चला कि ये लोग मुसलमान ही, ये काफिर है, लेकिन आपने आपको ये मुसलमान कह के हम जैसे मुसलमानों को वो बदनाम कर रहे हैं. So it's very knowledgeable as well, the fact that, you know, you're going out of your way. आप अपना टाइम निकाल के ये सब कुछ कर रहे हैं. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. Honestly, you're doing a fantastic job with Sama bhai. And it's people like I said, जो English या उर्दू बोल नहीं सकते. It's good that you have that balance, so you can speak English and speak to the people that can't speak do as well. So I just think that's absolutely fantastic, and I would like to be, I would, if you give me obviously permission, I would like to come on again and just have that say and speak to even Mufti Saab as well, you know, if that's okay. Oh yes, that everything is okay. Yeah. Mufti Sahab will speak with you, and I think Osama bhai also can speak English. So you know, I think we are lacking in the English language literature. So we have to pass on, because many people आप speak बहुत English. अच्छी इंग्लिश बोल रहे. नहीं, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन मेरी उर्दू काफी लिमिटेड है. सो ऑब्वियसली मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है. मैं इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली मैं बात कर सकती हूँ. सो ऑब्वियसली माय उर्दू इज काफी लिमिटेड. सो मुफ्ती साहब से बात करने ऑब्वियसली ओसामा भाई यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो मेरे लिए इंटरप्रेट कर सकते हैं. जो बात मुझे ठीक से समझ नहीं आ सकती वो मुझे समझा सकेंगे. सो I would love to come again. Absolutely, I would love to come on this channel again and help you expose these people, for the people that can't speak English properly. Yes, that will be really what I say, a great contribution, you know. And we have like very large people who don't understand Urdu language, because when this cult went to other part of the world, so they try to tell them everything in English, and then they fool those people. Like and what they did, you know, what you said in the beginning, that their purpose is only to the name
name of our noble final prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and they used to have that name. And when they do any evil thing, so the watcher and the people on the media, everything, they will say, oh, this guy name is a Muhammad, he must be a Muslim. So that's the thing, you know, and that's what we have to empathize, that this person have a name of Muhammad, but he's not a Muslim, he's a disbeliever. His his belief is a different than the Muslim. His everything is a different than Islam. Is a deception. It's a fraud. It's a fraudulent. It's a deception. So many people, you know, in the English communities, like, you know, English is a very big understood language across the world. So they do not get it. You know, so you have to, like, if we have any kind of this kind of, you know, very big space going on, so people can record it, and then they can give a reference to those people. So that's the thing, you know, that maybe somebody have to, you know, pitch in to do that commentary into English language as well. Thank you so much. नहीं भाई साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दिस इज अ डिसेप्शन। वो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखे, वो हम जैसे लोगों को वो डिसीव कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इट्स अ डिसेप्शन, दे आर ट्राइंग टू डिसीव पीपल टू बिलीविंग दैट दे आर रियल मुस्लिम्स, लेकिन वो मुस्लिम्स है नहीं, वो तो काफिर है। हम सबको अभी आपके ये चैनल देखकर मुझे पता लगा कि वो काफिर है, लेकिन नाम से तो पता तो नहीं चलता। वी कांट टेल someone has the name Muhammad sallallahu alaihi wasallam or whatever, we would just think, oh yeah, they are Muslims. हम यहाँ के लोगों को आप यकीन करें इतना पता नहीं है कादियानियत के हवाले से। ये जो आप लोग काम अच्छा काम करें, यहाँ से आपको पता चलता है ये लोग वाकई काफिर है, लेकिन obviously people here they don't know anything, इनको इतना ज्यादा पता नहीं है obviously इस कल्ट के हवाले से। Yeah, so I tell you one, just like one recent example. I was with some fellows and we were just talking. So I went into an area and I was talking that, you know, there is a Muslim museum in this area. And the other person, he say, yes, there is, but I was down on the road. And that's no more there. I said, no, that was not. There was, you know, Mirzai Qadiani, when they went many places. They went even to America. How did they fool the black people here? So I told them that those people that they call themselves their last name is Muhammad. So they gave they are kafir people, you know, but they gave Mirzai Qadiani gave them the name Muhammad. They say change your last name to Muhammad, and then you will be free. You will have this thing, that thing. You will be king and this and that. But those people didn't know, you know, anything about Islam. So they say, okay. And then they made up their different temples, you know. But they sold it because they don't know what it is. Somebody gave them money, you know, a good, good price. So they sold it. So I told that guy that, look, that people there, they are a fraud. They are a deception. They are not Muslim at all. I said, that's a fraud that came from India through England. And they came here in Detroit, one state over here, and then they try to fool these people, these African black people. They say that, oh, you are a slave over here. We are sent here by God, and you will be free once you accept this thing, and we will make you Messiah, and we will make you God, and you will be the king, and this and that and that. So they accepted it. That happened in 1920, 100 years ago. So then they changed their name, and their Messiah name is Elijah Muhammad. You can find it on Google. And their current Messiah name is Louis Farrakhan. And they made this Mirzai Qadiani kafir name, Sadiq Qadiani. He made a cult here name Nation of Islam. And then they had their gang called Black Panther and all that. So they started the fight between the European and the African, you know, all over here, which is still going on.
Sorry, can I just say it's very interesting that you speak about Nation of Islam, because I've actually studied a little bit about them, and I thought they were actually Muslim. They call themselves Sunni Muslims as well, because obviously, when I read about them, I thought from what I read that they're really good people, because आप तो कुछ और ही कह रहे हैं, लेकिन वो काफिर है, वो ये है, वो है, लेकिन इनको जो हिस्ट्री से पता चलता है वो तो अच्छे लोग थे, वो मुसलमान थे, वो हज पे जाते, वो सब कुछ करते थे, लेकिन obviously that's not the case here, is it? Yeah, so you just let me go a little bit farther. So I tell you. So then what happened? They made a newspaper. The Mirzai Qadiani here, they made a newspaper. Those Africans. The name was Muhammad Speak. That was their old newspaper. Maybe that was in early 1920, that era. Later on, what happened? They changed the name of the newspaper. No, their current paper is The Final Call. You can Google it. The Final Call. And their new Messiah, Louis Farrakhan, is up there. And he's claiming, look, what is he claiming? I'm a god, I'm a this, black are superior, this is a superior, all that crap. So what happened then, when this fight was going on across America between the Africans and the European, like it's still going on. Black Lives Matter. Actually, this was started by Mirzai Tawheed folks. So So then one of them guy went to Hajj. His name was Louis Farrakhan. He was very, very talented person, very speaking, very bold person. And he was part of that NOI. And he was preaching, everywhere, all that. What they was preaching that anybody from Europe is a evil. We must eradicate them from here. Free overland. And it's overland. They made a slave. They this evil, this evil, this evil. And so he went to Hajj, and he saw some people there from Europe in Makkah al-Mukarramah. So he asked his fellow, people who was there, who went from America or wherever, I don't know where did they go from. So then he asked them, who are these evils? So they say, who is evil here? He said, these people from Europe, they are evils. They said, no, they're not evil. How come they are evil? He said, well, over Messiah, over Messiah, over Jesus, Elijah Poo tells us that anybody from Europe is a evil. They are the worst creation on the planet. And we must not be close to them. We must not talk to them. No. They are our enemies. And well, then they talk a little bit more, and then they say, well, you can stay here a little bit. We're going to teach you what is Islam. Can I just say, sorry, can I just say, I'm actually really cautious now, because when I'm out in the street, I'm just trying to find out, who's actually Muslim and who's not, because this channel brings so much awareness. It's like totally changed my perception of what a Muslim really is. Now, everyone can call themselves a Muslim, but are they actually a Muslim? Are they actually practicing Muslim? Do they believe in Allah subhanahu wa ta'ala? Do they believe in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? It's all right saying, हम जब बाहर जाते हैं, हमें ये नहीं पता कोई वाकई कोई मुसलमान है कि नहीं, क्योंकि यहाँ हर किस्म के मुसलमान आते हैं, बस सो कॉल, हमें तो इस बात का पता नहीं है कि ये वाकई मुसलमान है या काफिर है, लेकिन इस चैनल से हमें काफी एक्सपोजर मिलता है. Do you understand? Yes, I understand. Yes. Whenever I see somebody, I ask this basic question. I don't care if he's from Palestine, if he's from Pakistan, wherever he's from. I always ask this question. If his belief is Nazariya is like mine, is okay. Otherwise, I never go into his boat. So so let me go back to Makkah al-Mukarramah. So when he stayed there, maybe, I don't know, he stayed there a few months, I don't know, 6 months, whatever year. So he stayed there, then he understood Islam, then he believed in Islam. Before he was a kafir. He was a kafir, he was thinking that their God name is Fard Muhammad. His actual name was David Ford. He was a Yahudi, like Indian Yahudi, like that type of person. So his name was Fard Muhammad. So he was the black god. You can see his picture, you can find that, Fard Muhammad. So when Malcolm X came back to America,
He told this douchebag, what is his name? Ali Japu. He said that what you are telling us is a lie. He said Islam is same for black and white. There is no exception for any color, for child or old or able or disabled, rich and poor. They all are the same. And you teaching us that these people from Europe are evils? You are wrong. You are just wrong. And you know that guy, Mirzai Qadiani, was with him. And they had, all these gangs, the way they have the gangs back in Pakistan these days. So he started a new organization. It's called Mosque Foundation, something like that. I got to find what that was. And then, he started his own separate kind of organization in New York. So he was teaching people what is Islam for everybody. And then, this Mirzai Qadiani, they killed him in 1965 in New York. And he was brutally killed there. Oh my And God. still I ask the Mirzai Qadiani living anywhere or here in America that, come on, prove that you did not kill Malcolm X, because he was one of the great Muslim leader in America. I mean, Yeah. whatever we are having over here, this fight going on between the races, is all because of Mirzai Qadiani cult. So they don't show up. And Do you know after what? that, go ahead. Sorry, I'm sorry about this. Sorry to disturb you, but you know what? All these problems, I didn't realize that these kafirs are actually behind it, because you never think that a so-called Muslim would do such a thing like that. But it's so interesting that you're coming out with all this, because I've actually studied about the Nation of Islam, and obviously there's so much that you've said, and I'm going to look all this up. I'm going to Google everything that you've said, because this is really interesting history for me as well, because I thought I knew about all this, but I'm learning myself as well. So you've actually taught me something here. So thank you very much for that. That's something I could actually look up on Google myself as well. Just get that bit of information and just, try and study what's going on, what's not going on. Because आपको obviously आप जो ये बातें कर रहे हैं, मुझे इस बात का इतना इल्म नहीं था कि ये लोग ऐसे होते हैं या ऐसे ही होते हैं. लेकिन आपसे बात कर मुझे भी काफी सीखने को मिला है. So inshallah, I'm going to find out and study more about this, and obviously just be a bit more wary about my surroundings and just ask more questions when I speak to different people. What do you think? Yeah, so the other cult over here was made by the Mirzai Qadiani Kafir, was Moorish Science Temple. Their Messiah name is Drew Ali. So they have their own Quran. It's called Seven Circle Quran. It inside is like pictures of Pharaoh, and just like like ABC of Arabic language. Right. Okay. And some pictures of when they have a different kind of like this small, they are pretty, lives in the ghettos, And one time the guy who had that copy of the, this their so-called, Quran, I asked him, where is your place, where is your kind of a clinic or whatever. So he gave me one address. So I went over there, and what was inside? All the picture of pharaohs across the wall. So I asked him, who are these? He said, these are our gods. I said, wait, these all are the Pharaoh of Egypt. He said, yeah, they are our gods. And he, what else he had over there? One copy of, Sayyidina Hussein alayhi salam, martyrdom, the picture of his grave site. And so he just, he say, well, who wrote the Quran, all this. I said, man, forget about it. Let me talk about your God. Who is your God? He said, well, our God, one of our God is, he disappeared. I said, where is your current God? He said, he's in New York jail. So that's what their belief is, And but the thing is that this Nation of Islam, when that dude died, Ali Japu, then his son, his name was Waris Din Muhammad. So he became a real Muslim, and he took all his people to the real Islam. But one of his brother, Louis Farrakhan, he walked away because he needed money, and they are still in a very, very teeny number, but they all are coming back to Islam, Now they are having a conference in Chicago. I think it's on 23rd of this month. And I just saw one of their like pamphlet.
So Yeah. that's what it is. If there is anything, any question that you can ask me, or just like, I'll be happy to answer you that. But you can Google all this stuff over there. I And will. No, absolutely, absolutely. You know what? I'm so happy that you've actually taken me on screen, and I've actually learned so much. And thank you very much for going into so much detail and explaining to me as well. I'm also learning myself as well. Like I said, I'm actually learning through this channel. My husband's actually in Dawat-e-Islami as well, and they have given me a brief. Brief introduction about Qadianiyat, but it wasn't like the way, it wasn't very much detail the way this channel explains it. मेरे husband actually दावत इस्लामी में है, उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन जो exposure आप लोग करते हैं उस हवाले से नहीं था. लेकिन obviously I'm learning, which is why I'm actually subscribed to this channel, and I'm learning so much through this channel myself as well. So this is absolutely fantastic, and I will be calling in the near future as well, just to interpret but also learn as well from yourself as well, brother. very good. You can pass this on to the Dawat Islami people, because they are also here too. Alhamdulillah, they're doing a great job. We Yeah, really they are. salute their work. We salute Yeah, them. no, they're fantastic. They're doing a fantastic job. Honestly, they preach so much. Honestly, the things that they preach about Islam is absolutely fantastic. We know we're on the right path. Their teachings, they're talking about the real teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Allah subhanahu wa ta'ala, and all the Allah wali as well. Obviously, it's everything, and the teachings are absolutely spot on. They're honestly bang on, and I'm learning so much through Dawat Islami as well, and from your channel as well, and obviously my children as well. So something I've tried to involve that in them as well. I said to my children, watch this channel, watch Dawat Islam. This is what our religion is. This is who we follow. This is what we're supposed to be. We are supposed to be avoiding these sort of people. So I'm speaking to my daughter about Qadianiyat as well. So I'm just trying to give a basic instructions. Well, this is what Qadianiyat is, and this is what this is what they are, and this is what they're kafirs, and we don't believe in them. They're a different cult. They're not Muslims. So I'm trying to explain this to my children as well. So, but yeah, thank you so much for everything. What you just explained to me, I'm going to actually Google that and get all that information. And it's good knowledge for myself as well. It's good for me because obviously I'm learning as well. I'm always learning, and I'm always love to learn about our own religion, but also about people like these as well, so that we know what to look out for. So if I do come across a Qadiani or a Qadiani person, I will be able to identify the differences between the real Muslim and the kafir. Yes, go ahead. Does that make sense? I didn't understood your question. No, I'm just saying. I know what I'm saying is, what I've learned from you, said what you've just spoken about, about Nation of Islam. That's I've actually learned so much through this channel about Qadianiyat and about what you just told about the Nation of Islam. This is something I'm actually going to Google and find out for myself as well, because I'm actually learning myself as well. I only have, my knowledge is very limited, so this is a really good. This is something that's going to benefit me as well. And obviously, I've been speaking to my children about Qadianiyat as well, and just telling them what to look out for through this channel. So thank you all so much for having me on screen. Thank you so much for exposing this cult, and thank you so much for doing a fantastic job, and thank you so much for having me on screen. I would like to say Jazakallah for everything, and please मुझे इजाजत दीजिए, मुझे जाना है, और इंशाल्लाह next time मैं फिर स्क्रीन पे ज्वाइन करूंगी इंशाल्लाह. खुदा हाफिज. Jazakallah al khairan, sister. And one more tip before you go. If you want to know which person is from a cult that is using the image of Islam as a shield to disguise themselves as Muslims, but in fact they are from a cult like Qadianism, you have to see if they are following the scholars of our traditional Islam. Yeah. That is our scholars of the past 1400 years. Yeah. If they are following each and every one of them and doesn't speak against any one of them, then they are on the truth. But
I'm a If Sunni Muslim. Sorry, Baijan. I'm a Sunni Muslim. I believe in obviously Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and all the Sahaba Kram, all the Allah waliyas, जो अल्लाह के वलिया हम सब उन पर बहुत यकीन रखते हैं और हमें बचपन से यही सिखाया जाया था. लेकिन I'm just a normal Muslim. मेरी नॉलेज इस्लाम के हवाले से बस एवरेज है. लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि इस्लाम क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं फॉलो करना चाहिए. ये जो मिर्जा जूनियर है जो आपको उसको जेल में कहते हैं, उसके हवाले से मुझे इतना पता नहीं था ये किस टाइप का आदमी है. लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला yes he is not a real Muslim. He claims to be a Muslim but he is not because उसके teachings, उसके बातें इस्लाम से काफी दूर है. Am I right in saying that? क्या मैं सही कह रही हूँ? Yeah, it's a contradict. He's like his God is different. Mini God, this God, that God, and everything. That's not a part of Islam. So anybody who claims to be a God or mini God or anything, that guy jumps outside the line of Islam. So that's how it is. So I उस्तामा भाई think you मेरा have to go. Yeah, so you जी can just जी leave. मेरा एक ही सवाल है, एक आखिरी सवाल है. हम किसी मुसलमान जो सो कॉल्ड मुसलमान होते हैं उनको काफिर कह सकते हैं, लेकिन उनको काफिर कहने से हम इस्लाम के दायरे से बात तो नहीं लिखते. लाइक मिर्जा जूनियर जेल में इस टाइप के जो इंसान होते हैं हम उनको काफिर कह सकते हैं. काफिर का मतलब होता है डिसबिलीवर, मीरजानी भाई, जिसका बिलीव नहीं है. let me answer. First of all, you have to see if there are contradictions between what they say and between Islam. If there are contradictions, like for example, we believe in the finality of prophethood, Yes. and the Qadianis claim that there is another Nabi, another prophet after our Prophet Muhammad sallallahu alaihi No, wasallam. that isn't. That's against Islam. That is a contradiction. And similarly, we have to follow our scholars of our past 1400 years from the time of companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anhuma to this present day. We have to follow our scholars. For which scholars? Scholars of our four fiqh: Hanafi, Shafi'i, जी Maliki, बिल्कुल. and Hanbali. जी Uh, बिल्कुल. if anything that contradicts with any one of these four fiqh or against all of these fiqh, then that thin particular thin is against Islam. जी. And one more thing. End of Akhirat. And one more thing. Don't go over their over portrayal. Again, over portrayal of themselves as the Muslims, because the one who is on the wrong path will usually take a thin or two from the right path and use it as a disguise, so that his true face can't be revealed to the real world. Yeah. Like the Qadianis, they say they are following the true Islam, but this isn't true. No. But if we dig the literature of Qadianism, we will find many things that make them infidels. Similarly is the case with Mirza Engineer. He portrays himself as a scholar. He is very overconfident. He uses Quran and Hadith. But when we research his given proofs, we will find many contradictions. Like he will say a thing in his past video, then he will say another thing that contradicts the thing he said in his past video. Similarly,
there are cases where he did a kufr and he stuck to it. Is it that mini God wala? Are you talking about that? Not Is that only what many you're God, not only many God, but many others. Like, Ji. for example, he did blasphemy against the Prophet sallallahu alaihi wasallam by Astaghfirullah. calling him sallallahu alaihi wasallam ma'azallah as kal ka chokra, Astaghfirullah. and he didn't repented on this, but stuck Yeah. to it and defended it. Astaghfirullah. I don't really know what to say about that. I mean, obviously, I'm no scholar. I'm just a normal Muslim. Even I know that's unacceptable. We cannot call our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam anything other than Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And for him to say that, astaghfirullah, I don't know how his mouth or his words supported him even saying that. I don't understand, how he can even say that. Even now describe our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam like that. I don't understand how people like that do that. I don't think people like that even have a conscience. You can't have a conscience and say things like that. You must be dead from inside if you're going to be describing our Nabi like that. You can't just possibly have a conscience, I think, Exactly. anyway. Now you might have found your answer to your question. Yeah. We will have to find deeply what a person is doing. Don't go on his performing of prayers, giving of zakat, performing hajj. Don't go over that. No. If his beliefs are safe and sound, then he's a Muslim. If his beliefs are corrupted, what he believes is falsehood, but he is disguising his falsehood in the name of Islam, then he is worse than a kafir. He's a zindiq. He's a munafiq, hypocrite. Yeah. Thank you so much, Osama Bhai. Thank you for clarifying that, and thank you for actually going into detail and explaining that to me. I think I've got the answer to my question. Thank you so much for having me on screen. Thank you very much. It's been a pleasure talking to you. It's been a pleasure talking to वो भाई का क्या नाम था उनका ज़मीर भाई था उनका नाम उनके साथ जो बात की थी जी. Thank you so much for having me here, and Jazakallah. Please मुझे इजाज़त दीजिए, and I will come next time and I will speak again, inshallah. Khuda Hafiz. Inshallah, you are most welcome to come again. Allah Thank Hafiz. you. Khuda Hafiz. जी हमारे पास यहाँ पर काफ़ी देर से मलिक वकास भाई मौजूद हैं, इनको मैं स्ट्रीम में शामिल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मलिक वकास भाई आप बात कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम सामा भाई, कैसे मिजाज हैं? आपकी सेहत तबीयत ठीक है? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। और उसके बाद जमील कियानी साहब का मैंने बहुत डिटेल में बात सुनी, हमारी मोहतरमा बहन है उनकी बात भी सुनी। कियानी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप? ठीक है जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। गुजारिश ये थी समा भाई के बहुत प्यारा हमारी बहन ने भी एक्सप्लेन किया और आप लोगों ने उनको एक्सप्लेन किया। सिर्फ मुफ्ती साहब के बारे में एक दो बातें करूंगा, उसके बाद इजाजत चाहूंगा कि दौरे हाजिर में जिस तरह से मुजाहिद खत्म नबूवत मुफ्ती साहब जो काम कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अल्फाज ऐसे हैं कि जो मैं उनकी शान में कह सकूं, बिकॉज हम लोग बिल्कुल कुछ भी इतना खास नहीं जानते थे इस कादियानियत के बारे में। हाँ बेसिकली बचपन से इस पे लानत है हमारी फैमिली की तरफ से, बट इतना पता था कि झूठा नबी है, बस दैट्स इट, थोड़ा बहुत। बट डिटेल्ड जो इंफॉर्मेशन है वो इस चैनल इस फॉर्म के थ्रू मिली है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह अल खैरन कसीरा मलिक वकास भाई, अल्लाह आपको आफियत दे, अल्लाह आपकी नियतों को कबूल फरमाए, आमीन। मजीद आपने कोई बात करनी हो, आपका कोई सवाल हो वकास भाई?
جی نہیں، میں صرف مفتی صاحب کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اپنی طرف سے اپنی اس فورم پہ اپنی حاضری لگوانے کے لیے کہ میں حاضر ہوا تھا، اور بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ الخیرن کثیرہ۔ جی فواد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بات کریں۔ فواد بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ فواد بھائی آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کروم کے علاوہ کوئی دوسرا براؤزر استعمال کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کر آپ کروم پر تشریف لائیں اور کروم سے لاگ ان کریں۔ اگر کروم میں ایشو آ رہا ہے تو آپ اس کا ڈیٹا کلیئر کر کر دوبارہ سے لاگ ان کریں، اس کو اپ ڈیٹ کر کر پلے اسٹور سے۔ اگر پھر بھی ایشو آ رہا ہے تو آپ کوئی دوسرا براؤزر استعمال کریں، یا پھر آپ پھر اینڈ میں لیپ ٹاپ پر ہی تشریف لائیں۔ اچھا ضمیر کیانی بھائی آپ تھوڑی دیر بات کر لیں، میں ایک دو حوالے جو ہے نا کھول کر دکھانا چاہتا ہوں، اور پھر بعد میں استاد محترم کا ایک پیغام ہے وہ بھی میں نے یہاں پر رکھنا ہے، اور ساتھ میں بشیر خان بھائی کا بھی پیغام آیا ہے وہ بھی میں نے پلے کرنا ہے۔ جی ضمیر کیانی بھائی۔ جی جی اپنا یہ ہے نا کہ یہ جو دیندار ہے، سچ پوچھے تو مجھے تو پتہ نہیں تھا اس کا۔ اصل میں یہ ایک ایسی وہ جس طرح نہیں ہوتا کئی طرح کے ایک کینسر میں سے کینسر نکل آتے ہیں، تو یہ جو تھا اپنا صدیق دیندار جو پرمیشور اپنے آپ کو کہتا ہے، اور اس کا بھی عجیب ہی معاملہ ہے کہ پڑھا تو تھا میں نے اس کو مرزائ قادیانی دجال کذاب پہانی والی سرکار کی کتاب میں، لیکن مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ بھی کوئی اتنی یعنی کہ نا یہ بھی کوئی چھپے ہوئے کوئی ایسے یہ سانپ ہیں یا کیا ہے۔ تو اس کا یہ معاملہ ہے کہ یہ کہتا ہے اپنے آپ کو خاتم النبیین۔ ابھی دیکھیں نا کہ ان کی چالیں دیکھیں نا کہ یہ کس طرح سے یعنی کہ ہمیں یہ کس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ ساری انسانیت کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو میں ایک وہ اس کا دیکھتا ہوں، ایک اس کا میرے پاس وہ ہے، اس کے کچھ چند جو ہے نا یہ اس کے کیا اس کو کہتے ہیں ریفرنسز۔ جی ضمیر کیانی بھائی آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے۔ جی 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 ابھی آن ہو گیا۔ تو اپنا وہ بات کر رہے تھے ہم اس کی یہ صدیق دیندار کی کہ یہ جو ہے نا اگر ہم دیکھیں نا کہ مرزیوں قادیانیوں یہ کفار جو ہیں ڈس بلیور، ان میں کتنے ان کے یہ کہتے ہیں ہمارے کتنے نبی آ گئے نا، تو ان کا ہی کوئی شمار نہیں ہے کہ اس میں وہ صدیق دیندار ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ دوسرا ایک اور آ گیا یہ یار خان، یہ بھی کہتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو دوسرا ہے، میں ذرا اس کو کھول لوں کتاب کو، یہ ایک تو یہ کتاب اتنی بڑی ہے کہ جی آپ ذرا وہ حوالہ ریڈی کر لیں، میں ذرا ایک حوالہ میں نے دکھانا تھا قرآن سے، چلے میں دکھا دیتا ہوں آپ اتنی دیر پہلے میں۔ دکھا لیں۔ جی تھینک یو جی، شکریہ۔ اچھا یہ سورہ فصلت ہے اور اس کی آیات ہیں 30، 31 اور 32، اور بلکہ 33، 4 آیات ہیں مسلسل، اور یہ چاروں آیات جنتی لائف یعنی جنتیوں کی جو زندگی ہوگی اس کو، اور اس دنیا میں جو نیکوکار ہوں گے جو آگے جا کے جنت میں داخل ہوں گے ان کے حال احوال کو اس دنیا میں اور آخرت میں ڈیل کر رہی ہیں یہ آیات۔
اب دیکھیں ان آیات کا میں صرف ترجمہ یہاں پر پیش کروں گا دوبارہ سے. سورہ فصلت کی آیات 30، 31، 32، 33، یہ 4 آیات ہیں. اور ان 4 آیات کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ 4 آیات اس دنیا میں نیک اعمال کرنے والوں کو جو کہ آگے جنتی ہوں گے ان کے متعلق ڈیل کر رہی ہے کہ وہ کیسے ہوں گے اس دنیا میں، آخرت میں اور پھر جنت میں. یعنی نیکوکاروں کے جو آگے جنتی ہوں گے ان کے 3 پہلوؤں کو یہ ڈیل کر رہی ہے یہ 4 آیات. ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. جنہوں نے کیا کہا؟ ہمارا رب اللہ ہے. پھر اس پر قائم رہے. ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ کرو، نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. جنت کا وعدہ کون یہ وعدہ یاد دلا رہا ہے؟ فرشتے. کب؟ جب موت آ رہی ہوگی، جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے تشریف لائیں گے. یہ نیک بندوں کے لیے ہیں. کون سے نیک بندے؟ جنہوں نے کہا کہ ان کا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے. نہ کہ یہ نہیں کہا کہ دیکھو اللہ ایک ہے، وہ سب چیزوں پر قادر ہے، وہ آپ کو 60 سال کی عبادت کے عوض جنت میں منی خدا بنا دے گا. ایسے کہنے والوں پر فرشتے قہر بن کر ٹوٹیں گے موت کے وقت. اور ایسے مشرکین پر جو کہ مرزا انجینئر والا عقیدہ رکھتے ہوئے مرے، ایسے مشرکین پر ملک الموت جو ہے وہ رتی برابر بھی رحم نہیں کرے گا، رتی برابر بھی. یہ آیت 30 کا ترجمہ اور مفہوم. آیت 31. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو. تمہارے لیے اس میں جو مانگو. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں جنتیوں کو. وہ جنتی جو اس دنیا میں نیکوکار تھے اور اللہ کی وحدانیت پر قائم رہے تھے. دنیا میں نیکوکار تھے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے تھے. موت آئی، موت کے بعد یہ جنتی ہوئے، اور جب جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے تو قیامت والے دن فرشتے مخاطب کر کر انہیں یہ کہیں گے. کیا کہیں گے فرشتے؟ کہ فرشتے ان کے دوست ہیں، اور دنیا میں بھی فرشتے ان کے دوست تھے اور آخرت میں بھی فرشتے ان کے دوست ہوں گے. اور جنت میں وہ کچھ ہے جو جنتیوں کا دل چاہے گا اور جو اللہ سے یہ مانگیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. مرزا انجینئر نے تو کہا تھا کہ جو چاہو گے وہی ہو جائے گا، لیکن ادھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ سے مانگا جائے گا وہ ملے گا. یعنی جو چاہیں گے بھی وہ تو اللہ عطا کرے گا. اپنی مرضی سے تو تھوڑا کچھ ہونے والا ہے ادھر. اللہ کے محتاج رہیں گے ہم جنت کے اندر بھی. الحمدللہ علی ذالک. اللہ ہمیں اپنا ہی محتاج رکھے، کسی منی خدا کا محتاج نہ ہونے دے ہمیں. پھر آگے ہے مہمانی بخشنے والے مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے. آیت نمبر 32. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنتیوں کے لیے وہی کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یعنی جو بھی چاہیں گے وہ اللہ ان کو عطا کرے گا. نزلم من غفور الرحیم. اور جو اللہ سے مانگیں وہ تو ملے گا ہی.
لیکن جو چاہیں گے بھی وہ اللہ کی طرف سے ہی ان کو ملے گا، اپنے آپ کچھ نہیں ہونے والا ادھر جنت میں، جیسے مرزا انجینئر نے ڈھونگ رچایا ہے۔ پھر آگے آیت ہے 33، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ دیکھیں جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف تو وہی بلائے گا جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہو، کسی میں خدا والے عقیدے پر یقین ہی نہیں رکھتا ہوگا، وہی اللہ کی طرف بلائے گا۔ اور اچھے اعمال تو وہی کرے گا، کیونکہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے کے ہی نیک اعمال جو ہیں وہ قبول ہوں گے اللہ کے ہاں، اور وہی مسلمان ہے۔ اور یہاں پر جو ہے دعا الی اللہ، اور آخر میں ہے اننی من المسلمین، ان دونوں کو آپس میں اگر جوڑیں تو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، لیکن وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتا، منی خدا والا عقیدہ اس کا عقیدہ ہے، وہ چاہے اللہ کی طرف بھی بلائے اس کی دعوت قبول نہیں ہوگی، بلکہ الٹا اس کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ جی ضمیر کیا نہیں بھائی آپ بات کر لیں۔ ضمیر کیا نہیں بھائی تشریف لے گئے ہیں، میں یہ لنک دے رہا ہوں، اور کسی نے اسٹریم میں شامل ہونا ہے تو وہ شامل ہو سکتا ہے۔ میں لنک شیئر کر رہا ہوں، اسٹریم میں شامل ہونا تو وہ شامل ہو سکتا ہے۔ لنک میں نے شیئر کر دیا ہے، کسی مرزا انجینئر کے چھوکرے نے آ کر سوال کرنا ہے وہ آ کے سوال کر لیں۔ اچھا بشیر خان بھائی وہ مصروف ہیں تو ان کی جانب سے کچھ پیغام آئے ہیں تو وہ میں یہاں پر پلے کر دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی سنیں بشیر خان بھائی کے میسج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ختم نبوت کے مجاہدین جو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں اور ختم نبوت کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کرتے ہیں، ان تمام کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ بات بھی بڑے ہی آپ کہہ لیں کہ شکرانے کے طور پہ بتانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ شعیب خان مرزائ سے کل رات ہمارے ایک عظیم مجاہد ختم نبوت کامران بھائی کا مناظرہ ہوا، اسی کے واٹس ایپ گروپ میں جو جس کا نام ہے بول وہی جو حق ہے، یہ انجینئر کا جو منہ کی ہوئی بات ہے اس کے نام پہ اس نے گروپ بنا لیا۔ یہ انجینئر کا بڑا کہہ لیں کہ رائٹ ہینڈ ہے، اور انجینئر کا جو ہے وہ یہ بڑا مقلد بھی ہے، لیکن جس بات پہ یہ پھنس جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس کے مقلد نہیں ہیں، ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، اور پٹھی کلا بازیاں لگانی شروع کر دیتے ہیں اور درخت بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ کامران بھائی نے وہ مقابلہ جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے جیتا، اور اس مقابلے میں خصوصی شرکت بھی تھی، خصوصی تعاون بھی تھا جناب حسنین ملک صاحب کا، حبیب الرحمان بھائی صاحب کا، جناب محترم ہمارے بہت انتہائی محترم ابراہیم شاہ صاحب کا،
پھر کہوں گا ابراہیم شاہ صاحب کا، اور کامران بھائی نے تو پھر کمال ہی کر دیا نا، اور ایک ہمارے ہیں طلحہ بھائی، اور ہمارے گروپس میں اور بھی بھائی ہیں، معیز بھائی ہیں، علی بھائی ہیں، عثمان علی بھائی ہیں، اور جن کا نام رہ گیا ان سے معذرت۔ تو ان سب نے جو ہے وہ بڑا زبردست یہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ ایسے ہی اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ اور الحمدللہ شعیب مرزائی 12:30 بجے کے قریب بھاگ گیا تھا، تو 2:04 تک تو میں وہاں پہ موجود رہا ہوں، اور انڈیا سے ایک تھا ان کا رقیب ابن حسن، وہ بھی تقریباً 2 بجے کے لگ بھگ شاید بھاگ گیا تھا۔ تو پیچھے ایک بابا مرزائی بابا یاسین مرزائی بچا تھا، اس میں تو پھر سو گیا تھا، تو اس کو بھی میرا خیال ہے ابراہیم شاہ صاحب نے اور حبیب الرحمان بھائی نے بگا دیا تھا۔ تو 4-5 بجے تک وہاں پہ جو ہے یہ میسج کرتے رہے، میں نے صبح دیکھا تھا پھر۔ تو الحمدللہ انہی کے گروپ میں جا کے انہی کو شکست دی اور وہاں پہ کھڑے بھی رہے، تو الحمدللہ اسلام کی جیت ہوئی اور مرزیت کی ہار۔ جی بشیر خان بھائی کا پیغام موصول ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر میں استاد محترم کا ایک پیغام ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، اس کے ساتھ ہی میں پھر اسٹریم اینڈ کر دوں گا۔ استاد محترم کا پیغام یہ ہے کہ استاد محترم مدینہ منورہ سے اگست کے مہینے میں 1 سالہ عالم دین کورس کروا رہے ہیں، اور اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ اس کورس کے اندر عربی گرامر سے لے کر اصول فقہ، اصول تفسیر وغیرہ وغیرہ جتنے بھی جو اہم ترین جو فیلڈز ہیں ان میں ان کے متعلق تعلیم دی جائے گی 1 سال کی اس کورس کے دوران، اور یہ 1 سال کا باقاعدہ عالم کورس ہوگا، یا شارٹ کورس کہہ لیں آپ عالم بننے کا۔ اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اس قابل کیا جائے گا کہ جو مرزا قادیانی ہیں اور مرزا انجینئر وغیرہ جیسے ہیں، ان کے فتنوں کی آپ پہچان آسانی سے کر لیں، اور اس کے ساتھ جو کورس جو ہوگا وہ 1 سال کے ڈیوریشن کا ہوگا، اور ہفتے میں یہ 6 دن کلاس ہوا کرے گی، اور جمعے والے دن چھٹی ہوا کرے گی۔ اس کے ساتھ ہر مہینے آپ لوگوں کو 100 ریال کے برابر فیس بھیجنی ہوگی استاد محترم کو، اور استاد محترم کا میں یہاں پر نمبر ڈسپلے کر دیتا ہوں۔ یہ استاد محترم کا نمبر ہے، آپ لوگ یہاں پر استاد محترم سے رابطہ کر لیں جنہوں نے داخلہ لینا ہے، اور جو داخلہ لیں گے وہ استاد محترم کو بتا دیں کہ کیا وہ آن لائن لائیو کلاس لیا کریں گے یا ریکارڈڈ کلاس لیا کریں گے۔ تو دونوں صورتوں سے کلاس میں جو سبق پڑھایا جائے گا وہ آپ لوگوں تک پہنچ جایا کرے گا۔ لائیو والے لائیو کلاس لیا کریں گے، اور جن کو آف لائن چاہیے ان کو واٹس ایپ کے تھرو کلاس کی یا سبق کی ویڈیو پہنچا دی جائے گی۔ اور دوبارہ سے ہر مہینے آپ لوگوں نے جنہوں نے داخلہ لینا ہے وہ 100 ریال کے برابر جو کرنسی ہوگی وہ اپنی کرنسی 100 ریال میں 100 سعودی ریال میں کنورٹ کروا کر استاد محترم کو پہنچائیں گے، اور استاد محترم سے یہ آپ لوگ رابطہ کر لیں تو وہ ڈیٹیلز بتا دیں گے کہ کیسے اور کس طرح فیس کی رقم پہنچانی ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے پورے سال کا یہ کورس نہیں کرنا تو ان کے لیے 2 مہینے کا کورس بھی کروایا جا رہا ہے، جو کہ صرف عربی گرامر پر
ہوگا، اور اس 2 مہینے کے کورس کے دوران آپ لوگوں کو اچھی خاصی عربی گرامر پر گرفت ہو جائے گی۔ اور آخر میں یہ کہ جنہوں نے پورے سال کا کورس مکمل کیا تو ان کو کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ تو یہ استاد محترم کی جانب سے یہ پیغام تھا جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اور اس کے متعلق میں باقاعدہ ایک ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہوں، تو جیسے ہی ایڈیٹنگ مکمل ہوگی اس ویڈیو کی تو وہ ویڈیو میرے اپنے چینل پر اور استاد محترم کے چینل ختم نبوت فورم پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ خیر، میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اب ہم سٹریم ریگولر کرنے کی کوشش کیا کریں گے، اور جہاں تک ممکن ہوا تو دن کے وقت بھی ہم سٹریم کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اور استاد محترم چونکہ مدینہ شفٹ ہو گئے ہیں، ادھر کچھ مصروفیات ہیں استاد محترم کی، جس وجہ سے وہ لائیو سٹریم میں کچھ عرصے تک تشریف نہیں لائیں گے۔ البتہ میں یہاں پر موجود ہوں، اور بھی ساتھی جو ایڈمن حضرات ہیں اور جو باقاعدہ طور پر آنے والے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ کسی بھی مرزا انجینئر والے نے، مرزا قادیانی والے نے اگر آنا ہے تو وہ آ سکتا ہے، لائیو سٹریم میں آ سکتا ہے، ہمارے ساتھ سوال جواب کرے، اور ہماری سٹریم اوپن ہے، جس نے جو آنا ہے آئے اور بات کرے، اور تمیز کے دائرے میں بات کریں۔ اگر تمیز کا دائرہ چھوڑے گا تو اس کی وہ لائیو لیکچر پریڈ ہونی ہے کہ وہ یاد رکھے گا۔ جی ضمیر کیا نہیں بھائی؟ جی معاملہ ہو گیا، ہمارا جو سلیبس تھا کافی زمانے سے نا کہ ہم جو پڑھتے رہے نا وہ ٹھیک سے نہیں پڑھتے رہے۔ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا سر سید احمد خان، وہ ایک بڑا منحوس انسان تھا، اور وہ پہلا شخص تھا نا جس نے وہ ایک کتاب لکھی تھی، شاید آج بھی ہو، جو 1857 کا، وہ تو جنگ آزادی تھی نا ہمارے لیے، جو ہم نے برطانیہ کے جو قابض تھے جنہوں نے ہم کو غلام بنایا ہوا تھا، ان کے ضمیر کیا نہیں بھائی، آپ کی آواز کٹ گئی ہے۔ خیر، میں یہاں پر سٹریم اینڈ کر رہا ہوں، اور مرزا انجینئر والوں سے گزارش ہے، ہمت کرو اور آؤ اور لائیو بات کرو ہمارے ساتھ، ہم کوئی کچا نہیں کھا جائیں گے تم لوگوں کو اسکرین سے نکل کر آ کر۔ اور چلیں، میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔